بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، بہت کم رسپانس مل رہا ہے جناب۔ آپ لوگوں کو میں روز ایک ناول اپلوڈ کر کے دیتی ہوں کائنڈلی، جیسے آپ پہلے آیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اب دوبارہ سے پھر سے وہی آپ روٹین سٹارٹ کریں، کیونکہ میں بھی اپنی روٹین پہ اب واپس آ گئی ہوں۔ انشاءاللہ روز کے روز اپلوڈنگ ہوتی ہے، آپ بھی تھوڑا سا رسپانس دیجیے کریں۔ اور آج جو میں نے ناول چوز کیا ہے، یہ دیکھیں جناب، خوبصورت سی ماڈل۔ یہ کوٹ شوز تب چلتے ہوتے تھے۔ یہ فیشن ہے جناب 1996 کا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اور رسالہ ہے شوا، دسمبر 1996۔ بہت بہترین سا ٹائٹل۔ اس میں سے میں نے ایک ناول چوز کیا ہے، کزن بیسڈ ہے، بہت پیارا۔ بچپن کی منگنیاں کر دیتے ہیں۔ ہیرو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، وہاں جا کر اپنے جو ہے دادا کو خط لکھ دیتا ہے، آغا جان جس کو کہتے ہیں، کہ میں یہ بچپن کی منگنی کو نہیں مانتا، کیونکہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ نا اس چیز کو ختم کرے۔ بیسیکلی اس کا یہ سٹیپ اس لیے اچھا مجھے لگا کیونکہ اس نے سٹینڈ لیا ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں سب کی کوئی عمر نہیں دیکھتے، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے ساتھ یہ منگنیاں کر دیتے ہیں۔ تو اس نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سٹینڈ لیا تھا، اور اس کے بعد دادا جو ہیں آغا جان، اس نے ہیرو کو حویلی آنے سے، گھر آنے سے منع کر دیا۔ وہ تقریباً 12-15 سال کے بعد آتا ہے، اور جناب گیٹ پر ہی اس کی ہیروئن سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے ہی دنگ رہ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے محبت تو پہلے بھی کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کے اور محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو پھر ہیروئن ہے، اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے ہیرو سے، کیونکہ اس نے اس کو پیار کیا ہوتا ہے، لیکن وہ منگنی توڑ دیتا ہے۔ اسی پہ بیس یہ بہت پیاری سٹوری ہے کہ کس طرح وہ اسے مناتا ہے، کیسے ڈرامہ کر کے تو اس کی منگنی دوبارہ سے اس کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ پسند تو ہیروئن بھی بہت کرتی ہے۔ ہیرو بار بار اسے یہی سمجھاتا ہے کہ میں نے یہ سٹینڈ لیا تھا تاکہ جو باقی رشتے ہیں وہ ٹھیک طرح سے ہو پائیں، لیکن ہیروئن جو ہے وہ سمجھتی نہیں، اور اس وجہ سے وہ دوبارہ اس سے منگنی کرنا چاہتا ہے، وہ انکار کر دیتی ہے۔ تو جناب سٹوری میں نے آپ کو بتا دی ہے، تھیم تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شازیہ عطا کا بہت ہی خوبصورت ناول میں دل میں اتری نہ کوئی ذات۔ نرم نرم گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلتے ہوئے ایک فرد بخش احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا، لیکن ابھی وہ پوری طرح لطف اندوز بھی نہ ہو پائی تھی کہ اندر کہیں کال بیل کی آواز گونجنے پر ٹہلنے کا پروگرام وقتی طور پر منقطع کرتے ہوئے گیٹ پر چلی آئی۔ گو کہ اندر سے کوئی ملازمہ بھی آ سکتی تھی، مگر چونکہ وہ پہلے سے لان میں ٹہل رہی تھی اور اس وقت اتفاق سے گیٹ کے قریب ہی تھی، لہٰذا خود ہی چلی آئی۔ کون ہے؟ اس نے سرسری سی انداز میں پوچھتے ہوئے جواب کا انتظار کیے بغیر گیٹ کھول دیا۔ سامنے ہی ایک دراز قدر چوڑے شانوں والا اونچا لمبا شخص بڑے اشتیاق سے گیٹ کھولنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کے قریب دائیں جانب اٹیچی کیس اور بائیں جانب بڑا سا سفری بیگ، اور اس پر چسپاں بورڈنگ کارڈ اپنے دور دراز کے سفر کی گواہی پیش کر رہے تھے۔ شہوار نے پہلی مگر سرسری نظر سے پورے منظر کا جائزہ لے کر دوسری قدرے تفصیلی نظر نوعورت پر ڈالی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر براؤن مونچھوں والے شخص کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چونکی، ٹھٹک کر بے یقین نظروں سے دوبارہ دیکھا، اور اس کا ناک نقشہ دیکھ کر تمام تر حیرتیں اس کی سیاہ آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ اس کے گمان کے 1000ویں حصے میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں اس قدر اچانک بنا اطلاع کیے آ جائے گا۔ شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اس نے آج پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی تصویروں سے کہیں زیادہ وجیہہ تھا۔ اس کی غیر متوقع آمد نے اسے اس قدر حیران کر دیا تھا کہ اس کی پلکیں ساکت ہو گئی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اچھا خاصا خوش شکل ہوں، مگر اس قدر ہینڈسم ہوں، اس کا احساس آج ہوا ہے۔ اس کے شوخ جملے نے اس کی محویت کو توڑا تو اس نے جھیم کر پلکیں جھپکی۔ شکر ہے آپ کے ہاتھ میں چھری نہیں ہے، ورنہ آج 5 انگلیاں اور کٹ جاتی۔ اس کا پر اعتماد لہجہ کہہ رہا تھا کہ وہ خود کو یوسف ثانی سمجھ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ پوری طرح حواسوں میں آ گئی۔ مطلب تو وہی ہے جو آپ سمجھ چکی ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر چھری میرے ہاتھ میں ہوتی، انجام تب بھی وہی ہوتا۔ آنے والے نے سبز پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس کندن کی طرح دمکتی ہوئی اس پری چہرہ کو بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی پشت پر بکھرے گیسو ایک تواتر سے موتی برسا رہے تھے۔ میں شہروز ہوں، یقیناً تم نے پہچانا نہیں۔ نہیں، میں پہچان چکی ہوں، اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، مگر آئی ایم سوری، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، اور میرے خیال میں تمہارے برابر 3-4 لڑکیاں تو اس گھر میں ہوں گی۔
لہٰذا فرداً فرداً نام لے کر بتانا ذرا مشکل ہے میرے لیے۔ اس نے بے تکلفی سے سامان گیٹ سے اندر دھکیلتے ہوئے نہ پہچاننے کی وضاحت کی اور اس کے ساتھ چلتا چلتا اندر آ گیا۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ تم کس طرح پہچانو گے، تم نے تو سارے رشتے ہی بھلا ڈالے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی تیمور پیلس میں ہلچل مچ گئی۔ تمام افراد اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس کے اچانک چلے آنے پر بے یقینی، حیرت اور خوشی کا ملا جلا اظہار ہو رہا تھا۔ تعارف کروایا جا رہا تھا گو کہ وہ اسی گھر کا فرد تھا، لیکن یہاں سے گئے ہوئے اسے 12 سال ہو گئے تھے، اور ان 12 سالوں میں وقت نے کتنی کروٹیں لی تھی۔ جو جوان تھے ان کی شادیاں ہو چکی تھی، جو بچے تھے وہ اب بڑے ہو گئے تھے، اور جو اس وقت کالج اسکول جاتے تھے اب بچوں والے ہو کر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اور پھر ان برسوں میں آغا جی نے اس کی نافرمانی کے باعث اس سے کسی قسم کا رابطہ بھی تو نہ رکھا تھا، لہٰذا تعارف ناگزیر ہو گیا۔ اور جب چھوٹی چچی نے نایاب، فریال اور گل کا تعارف کروانے کے بعد کہا کہ یہ در شہوار ہے، تو وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اسے بے حد حیرت ہوئی ہو، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو، جیسے اسے امید نہ ہو کہ وہ اب تک اس گھر میں موجود ہوگی۔ کچھ بھی تھا اس کی براؤن آنکھوں میں انوکھی سی چمک در آئی تھی، جسے شہوار نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ یہ تو میں گیٹ پر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم جو کوئی بھی ہو یقیناً مجھ سے ہی تعلق رکھتی ہو۔ میں تو تمہیں سے متعلق تھی، مگر تم نے ہی کسی تلخ سوچ کا تاثر لیا۔ اپنے چہرے پر بکھرنے سے پہلے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر محض اس لیے بیٹھ گئی تھی کہ اس کی لا تعلقی کہیں شہروز کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے کہ اس کے فیصلے پر وہ ابھی تک ماتم کرنا تھی۔ سب سے نظر بچا کے وہ برآمدے میں آ گئی۔ اس طرف آنا جانا ذرا کم ہی ہوتا تھا، اور وہ اس وقت مکمل تنہائی چاہتی تھی۔ جب کبھی وہ بہت اپسٹ ہوتی تھی یہیں آ کے بیٹھتی تھی۔ اب بھی وہ کین کی سفید کرسی پر سر ٹکائی کتنی ہی دیر خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھتی رہی، پھر جانے کیا خیال آیا، سر جھٹک کر کھڑی ہوگی۔ سامنے ہی لان کے آخری سرے میں مالی بابا پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ وہ دھیان بٹانے کو ادھر آ گئی۔ کیاری میں پانی لگاؤں بابا؟ نہیں بیٹا، آپ تو شاید نہا کر نکلی ہیں، کپڑے خراب ہو جائیں گے، ویسے بھی ابھی مجھے کاٹ چھانٹ کرنی ہے۔ تیمور پیلس میں تمام فیصلے آغا جی کی مرضی سے ہوتے تھے۔ ان کے جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ کسی کی مجال نہ تھی جو دم مار سکے یا ان کے کسی فیصلے کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ خاندان کی صدیوں پرانی ریت کے مطابق رشتے ناطے اپنی ہی برادری میں طے کیے جاتے تھے۔ آغا جی کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اس روایت کو نہ صرف اپنی اولاد بلکہ اولاد کی اولاد تک برقرار رکھا تھا۔ وہ بے حد چھوٹی عمروں میں ہی تمام بچوں کو ایک دوسرے سے منسوب کر دیتے تھے۔ بڑے ہونے تک خیالات خواہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہو، شادی کر دی جاتی تھی، اور پھر ساری عمر سمجھوتے کرتے کرتے گزر جاتی، اور جہاں سمجھوتے کی حدیں بھی ختم ہو جاتی وہاں شادی ناکام ہو جاتی۔ مگر اس صورتحال کی اصل وجہ بزرگوں کے بے جوڑ اور بے وقت کیے گئے فیصلے ہیں۔ یہ کبھی بھی تسلیم نہ کیا گیا تھا۔ شہروز کو اسی روایت کے تحت چھوٹے چاچا کی شہوار سے منسوب کر دیا تھا۔ شہوار کو تو کچھ پتہ ہی نہ تھا، وہ ابھی پالنے میں تھی، مگر وہ خود بھی اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے سے بے خبر تھا۔ اس وقت وہ محض 8 برس کا تھا، بے حد شریر اور ضدی بچہ تھا، اور آغا جی کا وہ اس لیے نور نظر تھا کہ اس کے انداز سے بہادری اور آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ اس کے وجود میں انہیں اپنا عکس نظر آتا تھا۔ وہ سارا دن شہوار اور اس کے برابر کی لڑکیوں کو لیے لان میں گھومتا رہتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور وہ شعور کی منزلوں کو چھونے لگا۔ ان دنوں وہ میٹرک کے امتحانوں سے فارغ ہوا تھا جب بڑے پھپھا اپنے صاحبزادے شہباز علی خان کی شادی کی تاریخ لینے چلے آئے۔ شہروز کو شروع سے ہی شہباز اپنی بے حد خوبصورت اور نفیس سے خیالات والی تاجور آپی کے لیے قطعی نامناسب لگتا تھا۔ شہباز علی خان خالص جاگیردارانہ ذہنیت کا مالک تھا، جبکہ تاجور آپی بے حد نرم و نازک اور حساس دل کی مالک تھی۔ وہ چہچہاتے ہوئے پرندوں کو ایک گولی سے اپنے شوق کی نظر کر کے تسکین پانے والا، اور یہ معصوم چڑیا کی موت پر آنسو بہانے والی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ انگلش میڈیم میں پڑھی ہوئی ماسٹرز ڈگری ہولڈر، اور وہ محض میٹرک پاس۔ کتنی بے جوڑ تھی ان کی جوڑی، گو کہ وہ ابھی چھوٹا تھا۔ پھر بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ تاجور آپی کی آنکھیں ان تمام خوابوں سے آ رہی ہیں جو ان دنوں لڑکیوں کی آنکھوں میں آپ و آپ آن بستے ہیں۔ اس طرح اسے پوری طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ تاجور آپی اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ اس نے بھی جان سے دبا دبا احتجاج بھی کیا تھا، مگر اس کی بھلا کس نے سنی تھی؟ اور تبھی اسے پتہ چلا تھا کہ یہ تو اس خاندان کی برسوں پرانی ریت ہے، اور وہ خود بھی شہوار سے منسوب ہے۔ اور تب اس نے کتنی حیرت سے چھوٹی چھوٹی پونیوں اور چپٹی ناک والی سرخ سفید شہوار کو دیکھا تھا، جو اپنی ہی جیسی گڑیا سے کھیلنے میں مشغول تھی۔ اور وہی کیا، تیمور پیلس کے تمام ننھے منھے بچے ایک دوسرے سے منسوب تھے،
اور حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب پتہ چلا کہ چھوٹی پھپھو کی رباب اپنے سے 6 سالہ چھوٹے شہریار سے منسوب ہے۔ اس کے لیے یہ بڑی عجیب اور ناپسندیدہ اطلاع تھی، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی فی الحال ان کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ میٹرک کا رزلٹ آ گیا، اس نے حسب معمول نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی، لہٰذا آغا جی اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوا رہے تھے اور ان کے اس فیصلے پر وہ بے حد خوش تھا۔ وہاں جا کر وہ پڑھائی میں مگن ہو گیا اور تیمور پیلس کی سرگرمیاں اسی روٹین سے جاری و ساری رہیں۔ دن مہینے سال گزرتے رہے، کبھی خزائیں اپنے دامن میں اداسیاں سمیٹے چلی آتی تو کبھی بہاریں اپنے آنچل میں رنگ برنگے پھولوں اور خوشبوؤں کی سوغاتیں بھرے تیمور پیلس کے وسیع و عریض آنگن میں اتر آتی۔ شب و روز ڈھلتے رہے، موسم بدلتے رہے، بچوں کی معصومیت جوانی کی حدوں کو چھونے لگی۔ 2-4 سال کے ایج گیپ جیسے بالکل ہی ختم ہو گئے تھے۔ رباب، نیاز، شہوار، گل اور تیمور پیلس کی تمام لڑکیاں جو کل تک تتلیوں کی مانند ادھر ادھر بھاگتی پھرتی تھی، اب شعور کے دلکش رنگوں کو چھونے لگی تھی۔ شیراز، شہریار، فاران اور مبین سبھی شرارت کے پرکالا تھے۔ سب کالج اور یونیورسٹی سے لوٹ آتے تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ ہاں، آغا جی بڑے بابا یا چھوٹے بابا کی موجودگی میں وہ ادب و لحاظ کی حد میں رہتے یا پھر بی جان سے ذرا دبتے تھے، البتہ بڑی امی یا چھوٹی چچی کے سامنے ویسا ہی ادھم مچائے رکھتے جو ان کی عادت کا حصہ تھی، اور وہ بھی ان کی شرارتوں، لڑائیوں اور آپس کی محبت بھری نوک جھونک پر مسکرائے جاتی کہ انہی کے دم سے تو تیمور پیلس میں بہاریں رقصہ تھی۔ وہ سب لان میں بیٹھی تھی اور دن بھر کی روداد ایک دوسرے کے گوش گزار کرنے میں مصروف تھی۔ اب تک کتنے لوگوں کے گناہ معاف کروا چکی ہو۔ فاران باہر سے آیا تھا اور انہیں لان میں موجود دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ کیا مطلب؟ رباب نے وضاحت چاہی کہ اس کے پلے بات ذرا دیر سے پڑتی ہے۔ بھئی مطلب یہ کہ جہاں لڑکیوں کی قوم جمع ہو گئی وہاں غیر موجود لوگوں کی برائیاں اور خامیاں شروع، اور پتہ ہے جس کی جتنی غیبت کی جائے اس کے اتنے ہی گناہ گھٹتے ہیں۔ اس سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ بڑی پھپھو کی تصویریں آئی ہیں انگلینڈ سے، گل نے اسے اپنا موضوع بتا کر مطمئن کرنا چاہا تھا۔ ایک تو تم لوگوں کا ادھر ادھر بھی امریکہ لندن سے کم نہیں ہوتا، کیوں شہوار؟ اس نے امریکہ کہتے ہوئے خصوصی طور پر شہوار کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا دی۔ اب تو وہ اکثر ہی اسے اس کا نام لے کر چھیڑنے لگے تھے اور اس کے گالوں پر گلابیاں اتر آتی تھیں۔ وہ جو 7 سمندر پار بیٹھا تھا دل کے کتنا قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ کہو کوئی چٹھی سندیسہ آیا شہر صنم سے؟ لو بھلا، پہلے کبھی شہروز بھائی نے اسے الگ سے خط وط لکھا ہے جو اب لکھیں گے؟ شہوار کی بجائے گل نے جواب دیا۔ تم سے کس نے کہا جواب دو؟ ویسے بھی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ الگ سے آیا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں مخاطب کرنے کا، میں نے تو شہوار کی طرف سے جواب دیا ہے۔ کیوں، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا جو آپ اپنی خدمات لے کر حاضر ہو گئی ہیں؟ ایسے موقع پر ہر لڑکی کی زبان کو قفل لگ جاتا ہے۔ شکر ہے خدایا کہیں تو اس قوم کی زبان رکتی ہے، ویسے تمہاری زبان سے تو مجھے یہ بھی توقع نہیں ہے۔ تم باز آ جاؤ ورنہ۔ گل کا پارا ہائی ہونے لگا۔ چھوڑو بھی یار، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ بیچارہ اکیلا پھنسا ہے حسینوں کے چنگل میں۔ نایاب نے گل کی بات کاٹ کر کہا تو زبردست کہا پڑا اور وہ سچ مچ خجل ہو کے اٹھ گیا، اور ان سب میں وہ اکیلا واقعی ناکافی تھا۔ جیسے ہی اس نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تھا ایک نام کو اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، اور تب سے ہی ایک احساس اس کے سنگ سنگ رہا تھا، اور وہ جو وہ ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر بیٹھا ہے صرف اس کا ہے۔ ماں بہن نہ کوئی قسم تھی، نہ وعدہ، نہ اقرار و اظہار کی منزلیں طے ہوئی تھیں، مگر دل پر ایک نام نقش ہو گیا تھا جس سے اس کا مستقبل وابستہ تھا۔ لڑکیاں اس کا نام لے کر اسے چھیڑتی تھیں، لڑکے اس کے حوالے سے اسے تنگ کرتے تھے، اور دھڑکنیں اس کے ذکر پر شور مچاتی تھیں۔ تنویر بھائی کے پہلوٹی کے بیٹے کا حقیقت تھا۔ تیمور پیلس میں کئی روز پہلے سے رونقیں اتر آئی تھیں۔ چونکہ فنکشن وسیع پیمانے پر تھا، لہٰذا دور دراز کے مہمان کئی روز پہلے سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے۔ تیمور پیلس کی تمام بیاہتا لڑکیاں بال بچوں سمیت پہنچ چکی تھیں، بس تاج و راپی ابھی تک نہ پہنچی تھی۔ اگلے روز تقریب تھی، سو ان کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا۔ تقریب کی صبح ان کا فون آ گیا، سب مہمان پہنچ گئے ہیں اور سگی بہن اب تک وہیں بیٹھی ہے۔ بی جان شکوہ بھی بڑے دھیمے لہجے میں کرتی تھی۔ مجھے افسوس ہے بی جان، میں نے آپ لوگوں کو انتظار کروایا، لیکن شاید میں آج بھی نہ آ سکوں۔ مگر کیوں؟ شہباز اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارے بھائی کے بچے کی پہلی خوشی ہے جو اس قدر وسیع پیمانے پر منعقد کی جا رہی ہے، کیا اسے معلوم نہیں تھا؟ معلوم تو تھا، لیکن شاید بھول گئے ہوں، اور اگر آج نہ لوٹا تو پھر یقیناً میں نہیں آ سکتی۔ تمہارے بغیر یہ خوشی سجے گی بھلا؟
میں کہتی ہوں تمہارے باپ سے ٹکٹیں بھجوا دے تمہیں۔ نہیں بی جان پلیز مجھے مجبور نہ کریں، میں شہباز کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں آ سکتی، وہ بہت مائنڈ کریں گے۔ ہم نے تمہاری شادی کی ہے، کوئی اس سے غلامی میں نہیں دے رکھا۔ بے حد دھیمے مزاج والی بی جان کو آج نہ جانے کیسے غصہ آ گیا تھا۔ ہمارے ہاں شادی کا مطلب دوسرے فریق سے نباہ کرنا ہوتا ہے، اور کئی بار نباہ کرنے کے لیے غلامی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ان کا لہجہ بوجھل ہو گیا اور اس کا بوجھ جیسے بی جان کے دل پر آن پڑا اور وہ اب دیدہ سی ہو گئی۔ سمین اور نزت پہنچ گئی۔ انہوں نے بی جان کا دھیان بٹانے کو پوچھا۔ سمین تو کئی دن پہلے آ چکی، نزت کل پہنچی ہے۔ انہیں میرا سلام کہے گا، میں دوبارہ بھی فون کروں گی، پھر بات ہوگی ان سے۔ سرمئی شام آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی جب تاجور آپی چھوٹی سی ہیرا کی انگلی تھامے اور دوسرے ہاتھ میں اٹیچی کیس لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ سب انہیں اس قدر اچانک اور تنہا دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں، مگر اس حیرت پر خوشی غالب آ گئی تھی۔ وہ سب بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی، کوئی ان سے گلے مل رہی تھی، کوئی اس سرپرائز پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اور کوئی اندر اطلاع کرنے بھاگ گئی تھی۔ گویا ایک ہلچل مچی تھی جو ان کو دیکھ کر مچ گئی تھی۔ خوشی تو تاجور آپی کے چہرے پر شادی کے بعد کبھی بھی نہ چھلکی تھی، مگر آج وہ کچھ زیادہ ہی سیریس اور قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے آپی، آپ یوں اچانک اور تنہا؟ گل نے گلے ملتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ شہباز چٹاچٹ ہیرا کو چوم رہی تھی۔ آپی کے اکیلے آنے کا نتیجہ انہوں نے اسود یہ عکس کر لیا تھا کہ وہ لمبا عرصہ رہنے آئی ہوں گی، اور اسی خوشی میں وہ ان کے چہرے پہ پھیلی واضح پریشانی کو بھی نہ بھانپ سکی تھی۔ وہ سب ان سے مختلف قسم کے سوال کر رہی تھی جن کا تعلق ان کی آمد سے تھا۔ وہ مختصر ترین جواب دیتے ہوئے ان کے ہمراہ اندر آ گئی۔ ہال میں موجود بی جان کو دیکھ کر دل جیسے ان کے اختیار میں نہ رہا تھا۔ ان کے گلے سے لگنے کی دیر تھی کہ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھر میں موجود تمام افراد ان کے گرد کھڑے اس غیر متوقع صورتحال پر حیرت زدہ اور پریشان ہو رہے تھے۔ بالآخر چچی جان نے آگے بڑھ کر انہیں الگ کیا اور ہچکیوں سسکیوں کے درمیان انہوں نے بتایا کہ شہباز علی خان نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ یہ خبر تھی یا دھماکہ ایک قیامت تھی جو دلوں پر برق بن کر لپکی تھی۔ تیمور پیلس کے در و دیوار تک لرز اٹھے تھے۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار نہیں ہیں، مگر اس قدر سنگین نتیجے کی توقع تو کسی کو نہ تھی۔ کچھ یوں تھا کہ تاجور آپی تھیں بھی بہت کم گو سی۔ انہوں نے کبھی خود سے کوئی بات نہ بتائی اور اب سب کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گزشتہ حالات سب کو بتا رہی تھی۔ لیکن تاجور تم نے آج تک کچھ بتایا کیوں نہیں؟ ہم خود آپس سے بات کرتے، بس چچی جان جب تک پھپھو جان زندہ تھی مجھے بھی آسرا تھا، آپ کو کچھ بتانے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ وہ تمام حالات کو سنبھالے رکھتی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد تو جیسے شہباز کو چھوٹ مل گئی۔ اس گھر میں عورت کی اہمیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہیں ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر سب کے درمیان بے عزتی کر دینا اس گھر کے مردوں کی عادت ہے۔ میری بچی اتنا کچھ اپنی ذات پر سہتی رہی اور صبر کا یہ صلہ دیا اس نے تجھے۔ میں تو اب بھی نباہ کرنے کی پوری کوشش کرتی، مگر بات حد سے بڑھ گئی تھی۔ شہباز دوسری شادی کر رہے ہیں، مگر کیوں؟ آخر کیا کمی ہے آپ میں؟ آپ اتنی نفیس، اتنی سلجھی، پڑھی لکھی اور وہ میٹرک پاس۔ رباب نے حیرت سے پوچھتے ہوئے دونوں کا موازنہ بھی کر ڈالا۔ انہیں یہی تو کمپلیکس تھا، بات بات پر پڑھی لکھی ہونے کے تانے دیتے تھے، اور پھر میں انہیں جائیداد کا وارث بھی تو نہیں دے سکی۔ تاجور آپی کے لہجے میں دکھوں کی آمیزش بات واضح تھی، اور جب مردوں کو پتہ چلا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ میں خود بات کرتا ہوں۔ ارباز علی خان سے ان کی جرأت کیسے ہوئی کہ تیمور خان کی پوتی کے ماتھے پر طلاق کا کلنک سجا کر بھیجے؟ آغا جی کا بس یہی چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالیں۔ اس وقت اگر شہباز علی خان سامنے ہوتا تو نہ جانے کتنی گولیاں اس کے سینے کے پار کر چکے ہوتے۔ آغا جی پلیز، آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے؟ میں خود بھی اس جاہل شخص کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا چاہتی جسے دوسروں کے احساسات کا پاس نہ ہوں۔ جب تک بات ڈھکی چھپی تھی میں نے ہر ممکن نباہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب بات کھل گئی ہے تو میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی اب تو تمام تعلقات، سارے رشتے ہی ٹوٹ گئے۔ ان کے لہجے میں بہت سے ملال گھل گئے تھے، اور ان کے یہ دکھ جیسے تمام افراد کے دلوں میں سرایت کر گئے تھے۔ تیمور پیلس کے در و دیوار میں ایک ویرانی سی اتر آئی تھی، ہر طرف ایک سوگوار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ آوازیں خود بخود ہی دھیمی پڑ گئی تھی، لڑکیوں کی ہنسی کی جھنکار اور لڑکوں کے کہکے جیسے کہیں کھو سے گئے تھے۔ بابا جان نہ جانے کن سوچوں میں گم رہتے۔ بی جان بیٹی کو دیکھ کر ٹھنڈی بھرتی، اور آغا جی کو تو چپ لگ گئی تھی۔ سب کی سوچوں کا محور تاجور آپی کی ذات تھی جو خود بھی گمسم ہو گئی تھیں۔ شب و روز ایک مخصوص روٹین سے گزر رہے تھے جب شہروز کی آمد کی خبر نے ایک خوشگوار تبدیلی کی لہر پورے گھر میں دوڑا دی۔ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ 2 ماہ کے اندر اندر واپس آ رہا تھا۔ نوجوان نسل کے ہاتھ ایک نیا موضوع لگ گیا تھا۔ پلاننگ ابھی سے شروع کر دی گئی تھی۔
शहरोज़ भाई के आने पर पिकनिक फ्लावर जगह बनाई जाएगी। शहरोज़ भाई के आने पर फंक्शन इस तरह का अरेंज करेंगे। शहरोज़ भाई को ऊपर का कॉर्नर वाला कमरा सेट करके देंगे। गोया हर कोई अपने अपने ख्यालात और ख्वाहिशात के मुताबिक उसके इस्तकबाल के प्रोग्राम तरतीब दे रहा था, और एक वो थी जिसने ना ज़बान से कुछ भी ना कहा था और दिल की हर धड़कन उसकी मुंतज़िर थी। आंखों में एकदम से ढेरों ख्वाब आन बसे थे। अजीब कैफियत थी उसकी, कभी उसके तसव्वुर से गालों पर गुलाबियाँ उतर आती तो कभी आंखों में इंतज़ार के रंग नुमायाँ होकर पलकें झुकाए रखने पर मजबूर कर देते, और उस पर वक्त की रफ्तार भी जैसे मध्यम लगने लगी थी। वो एक आम सा दिन था, लेकिन तैमूर अली खां के 7 पुश्तों में ऐसा दिन कभी रोए ज़मीं पर नहीं उतरा था। शहरोज़ ने आने से पहले आगा जी के नाम एक ख़त भेजा था। लिखा था, बहुत मोहतरम आगा जी आदाब, मैं खैरियत से और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। अपने पहुंचने की इतला तो मैं आपको फ़ोन पर दे चुका हूँ। यकीनन ये खबर अब तक खुशी बनकर तैमूर पैलेस में फैल चुकी होगी, और सबसे ज़्यादा बीजान मुंतज़िर होंगी कि 7 साल बेटे की जुदाई सहना किसी भी माँ के लिए आजमाइश से कम नहीं होता। आगा जी, यहाँ की 7 साल ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुशाहिदात और तजर्बात की भट्टी में पक कर मेरे शऊर ने वो पुख्तगी हासिल की है जो शायद मैं वहाँ इससे दुगनी मुद्दत में भी हासिल ना कर सकता। ये तमीद इसलिए बांध रहा हूँ कि औलाद ख्वाह कितनी भी मैच्योर क्यों ना हो जाए, बुज़ुर्गों की नज़र में नासमझ और कम फ़हम होती है, बिलखुसूस उस वक्त जब वो उनकी पसंद के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हक़ में कोई फ़ैसला करना चाहे। हमारे यहाँ सदियों से रस्म चली आ रही है कि उधर बच्चा पैदा हुआ, उधर उसे किसी से मंसूब कर दिया गया, ये सोचे बगैर कि कल को हालात व वाक़यात इस फैसले पर किस तरह असरअंदाज होंगे। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके वजूद के साथ एक जहन भी जन्म लेता है। जो जो वो बड़ा होता है, उसका जहन, उसका शऊर उसके उसके होने से आगाह करते हुए अपने बारे में जानने लगता है। वो अपनी पसंद से खाता, अपनी पसंद से पहनता, जो चीज़ अच्छी लगती है उसे अपनाता है, जो अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ देता है। जब उसे अपनी पसंद के मुताबिक जीने की इस हद तक आज़ादी दे दी जाती है तो वो हक़ जो हमारे मज़हब ने भी दिया है उसे पहला सांस लेते ही क्यों सलब कर दिया जाता है, रवायतों की जंजीरों में क्यों जकड़ दिया जाता है। ये कहाँ का दस्तूर है, कौन सी रस्म है। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, शाहाना अंदाज से मेरी परवरिश की, माशरे में ऊंचा मकाम दिलाया, मगर मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला उस वक्त कर डाला जब मैं उसके मफहूम से भी ना आशना था। शादी महज 2 जिस्मों का नहीं, 2 जहनों का भी संगम है। जब तक ज़हनी हम आहंगी ना हो, शादी खुशी नहीं जबर बन जाती है, जिसका अंजाम कभी छोटे चचा की शादी की सूरत निकलता है, जिन्होंने पहली चची को इसलिए छोड़ दिया कि वो उम्र में उनसे 12 साल बड़ी थी, और कभी ताजवर आपी की सूरत में। आखिर रवायत के नाम पर यह जाहिलियत कब तक आइंदा आने वाली नस्लों पर मुसल्लत होती रहेगी। हर आने वाली कल की कोख में एक नई सोच पिन्हा होती है। फिर आप उसे बरसों पुराने कल से नथी क्यों करना चाहते हैं। आप मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का फैसला करते वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि इंसान हालात का ताबे होता है, ना कि हालात इंसान के ताबे होते हैं। बरसों पुरानी इस रवायत ने आज मेरी बहन को वापस उसी दहलीज पर भेज दिया जहाँ से वो रुखसत हुई थी। कल ना जाने इस ख़ानदान में और कितनी लड़कियाँ इस रवायत की भेंट चढ़ेंगी। लिहाजा उस कल का फ़ैसला आज करना होगा, और उसका आगाज़ मैं कर रहा हूँ। इस जाहिलाना रस्म को तोड़ते हुए मैं माज़रत के साथ लिख रहा हूँ कि मुझे शहवाज से शादी नहीं करनी। मैं उसे इस बंधन से आज़ाद करता हूँ जो आपने बांधा था। आप ये मत सोचिएगा कि बदेस में रहकर मैं अपने मुल्क के रस्म व रिवाज भूल गया हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि हम अपने फ़ैसले कली तौर पर खुद करें, कि यकीनन बुज़ुर्गों के फ़ैसले उम्र तजर्बात की रोशनी में परखे हुए और हमसे हर हाल में बेहतर होते हैं। लेकिन मुझे इतना कहना है कि वो ख़ुद को तो इतनी मोहलत दे लिया करें कि बच्चों को बड़े होने का इंतज़ार करें, और फिर उनकी आदतें और पसंद नापसंद को देखते हुए ज़िंदगी के हमसफ़र का इंतखाब करें, ताकि कदम कदम इकट्ठे तय करने वाला तमाम सफ़र सहूलत से कर सके। उम्मीद है आपको मेरी इस ज़रूरत को नाफरमानी से ताबीर नहीं देंगे। फिर भी मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो उस गुस्ताखी के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। वस्सलाम। फ़कत शहरोज़ अली ख़ान। कागज़ के एक टुकड़े ने बरसों पुराने उसूल तोड़ डाले थे। नीली रोशनाई से बने हुए चंद अल्फाज ने कई पुश्तों से कायम शुदा रवायतों में शगाफ डाल दिए थे। शहरोज़ के एक फैसले ने सदियों पुराने उसूल रोन डाले थे। तैमूर अली ख़ां कितनी ही देर उस गुलाबी कागज़ को देखते रहे। उनकी आंखों की लाली और हाथों की कपकपाहट बता रही थी कि उनका रद्द-ए-अमल किस हद तक शदीद होगा। बाज़ रातें बाज़ लोगों के लिए बड़ी बेदर्द होती हैं। अपने हमरा आने वाले वक्त के दामन में छुपे दुखों की चाप लिए ज़मीन पर उतरती हैं। उसके नसीब जैसी ये स्याह शब कितनी कब समेट लाई थी। कितनी गहरी चोट पड़ी थी। शहवाल के दिल पर बीते लम्हे बंद मुट्ठियों से खुश्क रेत की तरह सिरक गए थे। हाथों पर महज निशान रह गए थे, गैर वाज़ेह और धुंधले निशान। मैंने तमाम उम्र पूरे फ़ख्र से गुजारी है। मेरी शख्सियत में कोई झोल, किसी कमज़ोरी का शायबा तक नहीं रहने दिया, और अब कितनी कारी ज़रब पड़ी है मेरी अना पर। ये शिकस्त, ये लोगों की हमदर्दियाँ, ये तरहम कैसे बर्दाश्त करूँगी मैं। ये कौन सी सलीब लाद दी है तुमने मेरे कांधों पर, जिसका बोझ मेरी कुव्वत से ज़्यादा है। उससे अपने हाथों में दबा हुआ ख़त एक बार फिर खोला, और नज़रें पहले से पड़ी हुई तहरीर को फिर से छूने लगीं।
پیاری کزن شہوار، جب تمہارے ہاتھ میں یہ خط آئے گا تب تک تم تیمور پیلس میں ایک طوفان آ کر گزر چکا ہوگا، لیکن اس طوفان کا تعلق براہ راست تمہاری ذات سے ہی منسلک ہے۔ شہوار، تم پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہو، مجھے پورا یقین ہے اگر میرے فیصلے کو ذرا گہرائی سے جان چکی تو تمہارا ووٹ اس کے حق میں ہوگا کہ یہ انتہائی قدم میں نے آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے اٹھایا۔ اگر آج ہم بھی خاموش بیٹھے ہوئے رہے تو یہ روایتیں نہ جانے کتنی نسلوں تک منتقل ہوتی رہیں گی۔ میں مطمئن ہوں کہ ہم نے مل کر کبھی مستقبل کی پلاننگ نہیں کی، آنے والے دنوں کے خواب نہیں دیکھے، ہمارے درمیان نہ کوئی قسم ہے نہ وعدہ، یہاں تک کہ ایک گھر کے مکین ہوتے ہوئے بھی اکٹھے نہیں رہے، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہوا، ورنہ اس فیصلے کو قبول کرنا اتنا آسان ہرگز نہ ہوتا۔ تم یقیناً ایک اچھی لڑکی ہو، اور اگر نہ بھی ہوتی تو تیمور علی خان کی پوتی ہونا ہی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے یقیناً ایک سے ایک اچھا شخص آگے بڑھے گا۔ میری دعا ہے جہاں رہو خوش رہو۔ دعا گو شہروز۔ اس نے کوئی تیسری بار یہ خط پڑھا تھا اور ہر بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے تمام تر توانائیاں نچوڑ لی ہوں۔ تم کہتے ہو ہم نے مل کر خواب نہیں دیکھے، لیکن میرے مستقبل کے خوابوں کی راہ گزر پر تو ہمیشہ تم ہی ہم سفر بن کر سنگ سنگ چلتے رہے ہو۔ ہم نے اکٹھے وقت نہیں گزارا، لیکن میری سوچوں میرے خیالوں پر ہمیشہ تمہارا قبضہ رہا۔ میں تنہا ہوتے ہوئے بھی ہر دم تمہاری رفاقتوں کے فریب میں رہی ہوں کہ اس دل میں تمہارا ہی بسیرا رہا ہے۔ تیمور پیلس کی سرگرمیوں میں سست روی آ گئی تھی، ہر کوئی اپنے ہی سوچوں کے گنبد میں گم تھا، نہ جانے اس ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگی تھی۔ ابھی تاج و رابی کا دکھ بھی پھیکا نہیں پڑا تھا کہ دوسرا حادثہ رونما ہو گیا۔ ہر کوئی خود جیسے اپنی جگہ پر چور محسوس کر رہا تھا، سب اس سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے، ہر فرد کے لب و لہجے میں اس کے لیے خاص قسم کی ہمدردی اتر آئی تھی۔ امی کی نظروں میں اس کے لیے دکھ اور پریشانی ہوتی، بی جان کے چہرے پر بیٹی کی نافرمانی ندامت کے سائے لہرا دیتی، اور تاج و رابی تو جیسے خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگتی۔ رباب، نایاب اور گل اس کے وہ زخم بھرنے کی صحیح کرنے میں مصروف تھی جو اس نے کسی کو دکھایا بھی نہ تھا۔ لڑکے الگ سے دلجوئی میں مصروف رہتے، عجیب رویہ ہو گیا تھا سب کا۔ کوئی شہروز کا ذکر کر رہا ہوتا تو اسے دیکھ کر چپ کر جاتا، کوئی اچانک ہنس دیتا تو اسے دیکھ کر یوں جھیم جاتا جیسے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی۔ ہر کوئی اس کے ساتھ خصوصی برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر آتی تو اسے مہمانوں کی طرح ایک ایک چیز آفر کی جاتی، خاموش بیٹھی ہوتی تو باتوں میں لگانے کی کوشش کی جاتی، اداس لگتی تو اوٹ پٹانگ باتوں سے ہنسانے کی کوشش کرتی۔ اب تو وہ جھنجھلانے لگی تھی اس غیر مساوی رویے سے۔ آخر کب تک یہ بناوٹی سلوک مسلط رہنا تھا اس پر، اور اس کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلتی، اداسیوں کے اس چولے کو اتار پھینکتی، دل کے زخم کو دل کیا تھا گہرائیوں میں چھپا لیتی اور چہرے پر مسکراہٹوں کے لبادے اوڑھ لیتی، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور رفتہ رفتہ جیسے سب اپنی روٹین پر واپس آ گئے۔ لمحے گزرتے ہیں، دن ڈھلتے ہیں، وقت آگے سرکتا ہے تو ہر چیز اپنی روٹین پر آ جاتی ہے، دکھ کے احساسات پھیکے پڑنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہر چیز نارمل لگنے لگتی ہے۔ جمال بھائی کی مہندی تھی، شہریار اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تھا۔ واؤ، بڑے زبردست لگ رہے ہو، کہیں نگین بھابی کے گھر والے پھڈا نہ ڈال دیں کہ جمال بھائی کی جگہ شہریار کو دولہا بنایا جائے۔ نایاب، جو لاؤنج میں ڈھولک بجاتی لڑکیوں کی تصویریں اتار رہی تھی، اپنے کیمرے کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بے اختیار تعریف کر بیٹھی۔ آؤ تمہاری نظر اتار دوں، کہیں رباب کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ گل نے مہندی سے سجی ہوئی چنگیڑ سے اس کی جھوٹ موٹ نظر اتارتے ہوئے شرارت سے کہا تو سب لڑکیاں ہنس پڑی، مگر شہریار کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات ابھر آئے۔ گل اور نایاب ان تاثرات کے پس منظر کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اس روز ولیمہ تھا، سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ شہوار اور گل سٹیج فارغ دیکھ کر نگین بھابی کے پاس چلی آئیں۔ گل ان سے دیکھ کر کزنز کا غائبانہ تعارف کروانے لگی، گو کہ نگین بھابی اجنبی نہیں تھی، چھوٹی چچی کی سگی بھتیجی تھی، لیکن دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے وہ بہت کم یہاں آئی تھی۔ چھٹیوں میں بھی اکثر گل اور فرحان خود ہی ماموں کے ہاں چلے جاتے تھے، اس لیے وہ اب ان کا تعارف کروا رہی تھی۔ بھابی آپ کے لیے کھانا لگوا دیں؟ رباب نے اسٹیج کے پاس آ کر ان سے پوچھا۔ مجھے تو بالکل خواہش نہیں ہے، تھوڑا سا کھا لیں، اس نے اصرار کیا۔ اگر بھوک لگے گی تو بعد میں کھا لوں گی۔ صبح بھی جانے زبردستی اتنا سارا ناشتہ کروا دیا کہ اب بالکل گنجائش نہیں۔ انہوں نے بھوک نہ ہونے کی وجہ بھی بتا دی۔ ٹھیک ہے پھر ہم سب بھی آپ کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ رباب نے ویٹر کو واپس بھجوا دیا اور خود ان کے قریبی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھابی، یہ ہے رباب، چھوٹی پھوپھو کی بیٹی، آپ کو پتہ ہی ہوگا انکل آرمی میں میجر تھے، جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تب سے آغا جی نے پھوپھو کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ شہریار سے منسوب ہے، جیسے ہی شہریار کی تعلیم مکمل ہوگی اسے بھی دلہن بنایا جائے گا۔
شہوار نے بڑی تفصیل سے تعارف کروایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی جلد ہی اس جگہ پر بیٹھنے والی ہو۔ نگین بھابھی نے مسکراتے ہوئے اپنی جگہ کی طرف اشارہ کر کے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ دعا کرے نہ ہی بیٹھو۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبے سے قطعی آ رہی تھا۔ کیوں؟ بھابھی نے حیرت سے اسے پوچھا۔ گل اور شہوار نے ایک دوسرے کو منی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دل میں نرم گوشہ نہیں رکھتے، لیکن اس حد تک ناپسند کرتے ہیں اس کا اندازہ انہیں نہیں تھا۔ گویا ان دونوں نے ہی اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ یہ جاہلانہ روایت نہ جانے آئندہ کتنی آنے والی نسلوں پر مسلط رہے گی۔ اسے شہروز کے خط کی ایک لائن یاد آ گئی۔ آج گوہر آ رہی ہے۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر نگین بھابھی نے جمال بھائی کے ساتھ ساتھ گویا سبھی کو مطلع کیا۔ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، جمال بھائی نے سلائس پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی تو میں نے یاد دلایا، 3 بجے ایئرپورٹ سے لے آئے گا اسے۔ مگر میری تو آج بہت ضروری میٹنگ ہے، میں تو نہیں جا سکوں گا۔ تو پھر یہ ذمہ داری کسی اور کو سونپ دے، کہیں بچی کے لیے پریشان نہ ہو جائے۔ بی جان نے مشورہ دیا۔ ہاں وہ تو ہے بھی معصوم سی، ذرا کوئی لیٹ ہو گیا تو گھبرا جائے گی۔ چچی جان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ کیوں بھائی، تم لڑکوں میں سے کون فارغ ہے؟ جمال بھائی نے نیپکن سے ہاتھ پوچھتے ہوئے تمام لڑکوں سے بیک وقت پوچھا۔ فراغت تو خیر ہم جیسے سپوتوں کو کہاں نصیب، البتہ کوئی ضروری کام ہے تو حکم فرمائیے۔ مبین نے اپنے کپ میں فلاسک سے چائے انڈیلتے ہوئے جواب دیا۔ ساری بات تو تمہارے سامنے ہی ہو رہی ہے۔ گوہر کو لانا ہے ایئرپورٹ سے، تم میں سے کوئی جا کے لے آئے۔ نایاب نے اپنی پلیٹ پیچھے کھسکاتے ہوئے کہا۔ کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ 3 بجے کی۔ ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے گھسیٹتے ہوئے فراخ دلانہ آفر کی تو بھابھی کے ساتھ باقی سب بھی مطمئن ہو گئے۔ گوہر کا ایڈمیشن فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں ہوا تھا اور وہ ہاسٹل میں رہنے کے لیے آئی تھی، مگر بی جان اسے کہاں ہاسٹل میں رہنے دیتی۔ ایک تو وہ بھابھی کی بہن، دوسرے چچی کی بھانجی تھی، دوہرے رشتے تھے۔ پھر اتنے بڑے گھر میں بھلا کون سی جگہ کی کمی تھی؟ دیکھو بیٹی، گھر کے ہوتے ہوئے لڑکیاں باہر رہیں اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری امی سے تمہاری خالہ نے بات کر لی ہے فون پر، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لہٰذا اب تم یہیں رہو گی۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے سمجھایا تھا اور وہ خوشی سے راضی ہو گئی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے گھر میں کھچڑی پک رہی تھی۔ شہوار نے محسوس کیا تھا کہ بزرگوں کے درمیان کوئی خاص موضوع زیر بحث ہے۔ رات کو بھی حال کمرے میں دیر تک ان کی میٹنگ ہوتی رہی اور اب جو خبر اڑتے اڑتے اس تک پہنچی تھی وہ اسی کے متعلق تھی۔ گل نے کل ان کی باتیں سن لی تھی۔ بی جان چچی جان کو بتا رہی تھی کہ شہباز خان کے گھر والے شہوار کے لیے کئی بار پوچھ چکے ہیں اور اس جمعے کو باقاعدہ پیام لے کر آ رہے ہیں اور آغا جی نے یہ پیام منظور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ شہباز علی خان آغا جی کے کزن کا نواسہ تھا، وہ اسے 1-2 بار دیکھ بھی چکی تھی۔ اچھا خاصا وجیہہ شخص ہے، لیکن وہ کسی کی وجہ سے کیا متاثر ہوتی؟ اس کے دل میں تو جیسے اس جذبے کی کوئی رمق ہی باقی نہ رہی تھی۔ اس کے احساسات تو جیسے مردہ ہو چکے تھے۔ بے شک بظاہر وہ بہت پرسکون اور نارمل دکھائی دیتی تھی، لیکن کومل جذبوں پر جو کاری ضرب لگی تھی اس کی ٹیسے رہ رہ کر اب تک اٹھتی تھی۔ اگلی روز الگ صبح آغا جی کے کمرے میں تھی۔ آغا جی مجھے بھی شادی نہیں کرنی، اس نے سلام اور 1-2 رسمی سی باتوں کے بنا کسی بھی تمہید کے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس کی بات پر آغا جی کتنی ہی دیر بڑے غور سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ گھر میں جو موضوع زیر غور ہے وہ اس سے باخبر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی نہیں، بس فی الحال آپ میرے بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ کچھ عرصے بعد آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے خواہ لیٹ ہونے کی؟ لڑکیاں وقت پر اپنے گھروں کی ہو جائیں، یہی ان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آغا جی، گل، نایاب اور رباب بھی تو تقریباً میری ہم عمر ہیں۔ جب وہ ابھی تک بیٹھی ہیں تو پھر مجھے رخصت کرنے کی آپ کو کیا جلدی ہے؟ وہ باقاعدہ بحث پر اتر آئی۔ دیکھو بھئی، وہ سب منصوب ہے، گھر کے لڑکے لڑکیاں جس کی جب مناسب سمجھیں گے چند دنوں میں شادی کر دیں گے۔ مجھے ان کے متعلق کوئی فکر نہیں۔ جہاں تک رباب کا تعلق ہے تو شہریار عمر میں اس سے چھوٹا ہے، وہ ابھی پڑھ رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ انہوں نے خلاف معمول تحمل سے اس کی بات سنی تھی اور بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ آغا جی پلیز میری ایک بات مان لیں، مجھے کسی کا پابند مت کرے، میرے متعلق تمام فیصلے کرنے کا اختیار آپ کو ہی ہے۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گی وہ کون ہے، کہاں ہے یا کیسا ہے، لیکن ابھی آپ مجھے کچھ مہلت دے دیں پلیز۔ اس کے لہجے میں اس قدر التجا تھی کہ انہیں مانتے ہی بنی۔ ہماری وجہ سے تمہارے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہوئی ہے، گو کہ اس کی سزا ہم اس نافرمان کو اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھنے کا حکم دے کر دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تم سے شرمسار ہیں، لہٰذا تم سے کبھی زبردستی نہیں کریں گے۔ جاؤ اور کسی قسم کی فکر نہ کرو، ویسے ہی ہوگا جیسے تم چاہتی ہو۔ شکریہ آغا جی، آپ نے میرا بھرم رکھ لیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تھی مگر پھر کچھ سوچ کر پلٹ آئی۔ آپ سے ایک بات کی اجازت لینا تھی۔ اب کون سی بات ہے؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کسی اسکول میں جاب کر لوں؟ اور اس سے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تھا کہ اس سے پہلے اس خاندان کی کسی لڑکی نے کب جاب کی تھی؟ مگر تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ ضرورت تو کوئی نہیں، بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے کہہ رہی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی۔
اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے خلاف توقع بہت آسانی سے اجازت دے دی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، تمہاری خواہش ہے تو کر لو، جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سے بھرپور استفسار دیکھ کر آغا جی نے کھلے لفظوں میں اجازت دیتے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو اس کے اندر تک سکون کی لہریں سرایت کر گئیں۔ اس شام وہ ڈھیر ساری کاپیاں اٹھائے لان میں چلی آئی۔ گوہر پہلے سے وہاں موجود اپنی اسٹڈی میں گم تھی، وہ اس کے قریب ہی بیٹھ کر کاپیاں چیک کرنے لگی، ساتھ ساتھ وہ لوگ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ باتوں کے دوران ہی اس نے دیکھا شہریار اپنے کمرے کے باہر بالکنی میں تولیہ پھیلانے آیا تھا۔ وہ شاید ابھی بھی نہا کر نکلا تھا۔ تولیہ گرل پر پھیلا کر وہ یوں ہی گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کتنی ہی دیر بعد شہریار نے کاپیاں چیک کرتے کرتے دوبارہ بلا ارادہ ہی سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں موجود تھا، دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے، اس کی نظریں گوہر پر ٹکی تھی اور ذہن کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ شہریار نے بے اختیار ایک نظر گوہر پر ڈالی اور وہ شہریار کی موجودگی سے قطعی بے خبر اپنے نوٹس میں گم تھی۔ زندگی کے شب روز معمول کے مطابق ایک تسلسل سے گزر رہے تھے کہ آغا جی کے ہارٹ اٹیک نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کئی روز ہسپتال رہنے کے بعد اب گھر آئے تھے۔ گو کہ اٹیک اس قدر شدید نہ تھا، پھر بھی لگتا تھا کسی نے ان کے جسم کی ساری توانائیاں نے چھوڑ ڈالی ہوں۔ جب سے ہاسپٹل سے آئے تھے نہ جانے کن سوچوں میں گم رہتے تھے۔ آغا جی کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے اکتا جاتے تو ہال میں آ جاتے اور سب ان کے ارد گرد رہتے تاکہ ان کا دل بہلا رہے۔ جہاں آ رہا انہوں نے سامنے والے صوفے پر بیٹھی بی جان کو پکارا۔ جی آغا جی، وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم ہماری بڑی بہو ہی نہیں، ہماری بھتیجی بھی ہو، لیکن اب ہمیں بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ ہمیں فخر ہے کہ تم نے اس گھر کے اصول اور روایتوں کا بہت پاس رکھا، ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا۔ اپنی ساس کے گزر جانے کے بعد تم نے اس گھر کی تمام ذمہ داریاں بڑے خوش اسلوبی سے بنائی، نیک اور فرما بردار بچیوں کی طرح ہمارے ہر فیصلے پر سر جھکا، لیکن بدلے میں ہم نے جو کچھ کیا اس کے لیے تم سے بہت شرمندہ ہے۔ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں آغا جی؟ وہ ان کے قریب آ بیٹھی۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے تم دونوں کے ساتھ زیادتی کی، اپنی انا کی خاطر، اپنی روایتوں کی خاطر تمہارے بیٹے کو برسوں سے تم سے دور رکھا۔ اولاد بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور ہم نے تم جیسے ماں باپ کو امتحان میں ڈالے رکھا۔ حالانکہ ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو شہروز کی دلیلیں ایسی غلط نہ تھی۔ یہ بچپن کے رشتے ناطے بڑے ہونے پر اسی طرح مشکلیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آج دو بچوں کا رشتہ طے کر دیا جائے تو کون جانے 20-25 سال بعد کے حالات کیا ہوں، دونوں کی عادات کیسی ہوں، وقت ان کی پرورش کس طرح کرے، حالات انہیں کس موڑ پر لے جاتے ہیں، یہ کس کو پتہ، آنے والا کل کس نے دیکھا ہے۔ محض اپنی روایتوں کو زندہ رکھنے کے لیے جیتے جاگتے انسانوں کے جذبات کو چلنے اور خواہشات کو درگور کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ باشعور دور کی پیداوار ہیں، ان کی زندگی کے فیصلے ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کی سوچوں کو پڑھ کر کیے جائیں، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ جہاں آرا بیگم، اگر سچ پوچھو تو ہم نے بہت جلد اس کے موقف کو پا لیا تھا، لیکن ہمیں اپنی انا کے گنبد سے باہر آنا منظور نہ تھا۔ ہمارا خیال تھا وہ کچھ عرصہ بعد خود ہی لوٹ آئے گا، اپنے کیے پر شرمسار ہوگا، ہم سے معافی مانگے گا، مگر ہم بھول گئے تھے کہ وہ بھی ہمارا ہی خون ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی اس جھوٹی ضد کو توڑ دیں گے۔ ہم اس کی خطا معاف کر کے اس کی سزا ختم کر رہے ہیں، جو در حقیقت تمہارے لیے زیادہ کڑی ہے۔ بس کرے آغا جی۔ بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئی، بی بی جان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ 12 سال بیٹی کی جدائی کس طرح سہی تھی یہ وہی جانتی تھیں۔ اور اب وہ لوٹ آیا تھا اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ، براؤن آنکھوں میں سارے جہاں کی خوبصورتیاں سمیٹے، اور اس کے ساتھ ہی لوٹ آئی تھی شہریار کی بے قراریاں، اس کے تمام درد از سرنو بیدار ہو گئے تھے۔ انا پر پڑی چوٹ پھر سے تازہ ہو گئی تھی، مگر اسے خود کو سنبھالنا تھا، اپنے دکھ کی تشہیر اسے کسی صورت گوارا نہ تھی۔ شہریار، تم یہاں بیٹھی اور میں ادھر لان میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ رباب کی آواز پر اسے چونک کر آنکھیں کھولی۔ ماضی کے نہ جانے کتنے لمحے، کتنی تصویریں ذہن کے پردے پر بنی اور مٹ گئیں، ان کی پرچھائیاں اجاگر ہوئیں اور حال کے دھندلکے میں ڈوب گئیں۔ کہاں تھی تم اس وقت سے؟ بہت لمبا سفر کر کے آئی ہوں، اس نے ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے غیر مبہم جواب دیا۔ چلو سب چائے پر تمہارا انتظار کریں۔ آج چائے اتنی دیر سے؟ اس نے شام گہرے ہوتے سائے دیکھے۔ فاران شیراز تقریباً سبھی آ چکی ہیں اور سب کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، ابھی بھی شہروز نے غسل کیا اور ویسے بھی آج چائے پر اہتمام بھی تو کرنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتی لاؤنج میں آگے، چائے پر آغا جی سمیت سبھی موجود تھے۔ گویا سب کو فون کر کے اس کی آمد کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ سب آپس میں ہنس بول رہے تھے، وہاں کی باتیں سن رہے تھے، اپنی سنا رہے تھے۔ آج تو آغا جی اور بابا جان کی موجودگی میں بھی لڑکے لڑکیوں کی نوک جھونک جاری تھی۔ وہ سب کے ساتھ ہنسی مذاق میں شریک تھی، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ شہروز کی نظریں بار بار اس پر اٹھی تھی۔
لیکن خود اس نے اسے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ اگلے روز تک تنویر بھائی، بما بڑی بھابھی، ان کا ٹرانسفر ایبٹ آباد میں ہو گیا تھا۔ سمین آپی، نصرت آپی سب پہنچ گئے تھے۔ دیگر رشتہ داروں میں بھی جس کو خبر ہوئی تھی وہ ملنے آ رہے تھے۔ تیمور پیلس میں جیسے زندگی ایک بار پھر پورے جوش و خروش سے رواں دواں ہو گئی تھی۔ اس کا رویہ شہوار کے ساتھ بالکل ویسا ہی تھا جیسے دوسری تمام کزنس کے ساتھ تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت کا ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ بہت بے تکلف ہو کر اس کا نام لیتا تھا۔ باتوں کے دوران کئی بار اسے مخاطب کرتا۔ شہوار حیران تھی کہ کیا اتنا بڑا واقعہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس نے اس کی انا کو کس بری طرح روندا تھا، اس کی ذات کو رد کر کے اس کے ناخیز خوابوں کو کس طرح کچلا تھا؟ مگر وہ تو یوں بیہیو کرتا تھا جیسے اس کے نزدیک کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کئی بار تو وہ ایسی نظروں سے دیکھتا کہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگتی تھیں۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ پرانے ٹوٹے ہوئے تعلق کو ابھی تک قائم رکھے ہوئے ہے یا پھر دوبارہ سے استوار کرنا چاہتا ہے، مگر اب بھلا یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ شب بھر ہونے والی بارش نے سردی کی شدت میں ایک دم سے اضافہ کر دیا تھا۔ میرون ویلوٹ کے پردے گرائے، ہیٹر آن کیے، وہ سب لاؤنج میں جمع اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ رباب نے ویڈیو پر کوئی مووی لگا رکھی تھی جسے دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً نایاب سے الجھ رہی تھی۔ جس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا، جب اس کے ہاتھ میں ریموٹ آ جاتا تو 2.5 گھنٹے کی فلم 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی، اور اسی بات پر وہ اس سے الجھ رہی تھی۔ گوہر تاجور آپی کی ہیرا کو کوئی پوئم یاد کروا رہی تھی۔ گل، مبین اور شہریار کارڈز کھیل رہے تھے، اور شہوار ریڈ کارپٹ پر رکھے آف وائٹ فلور کشن پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ چلغوزوں سے بھی انصاف کر رہی تھی، گویا اپنے تئیں ہر کوئی مصروف تھا۔ ہیلو کزنز، شہروز نے اندر داخل ہو کر سرسری سے جائزہ لیتے ہوئے سب کو بیک وقت مخاطب کیا۔ کہاں گئے ہوئے تھے آج آپ؟ نایاب نے ناپسندیدہ گانا فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھو، وہ آتش دان کے دائیں جانب رکھے کشن پر جا بیٹھا۔ شہوار کی عین سامنے کی وہ آتش دان کے بائیں جانب رکھے کشن پر بیٹھی تھی۔ درمیان میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ جز تو ہوئی، مگر اسے بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کی اس جسارت پر اس سے کچھ محسوس کیا ہے۔ جب سے وہ لوٹا تھا اس نے اپنی ذات پر بے نیازی کی ایسی خول چڑھا رکھے تھے۔ بڑی زبردست ٹھنڈ ہے باہر، کوئی اللہ کا بندہ اچھی سی کافی تو پلوا دے۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے فرمائش کی۔ بندہ نہیں، بندی کہیے جناب، کیونکہ بندی ہی کافی پلا سکتی ہے۔ گل نے تصحیح کی۔ ارے یہ نیک کام کون کرنے جا رہا ہے؟ فارہان، جس نے اندر داخل ہوتے آخری جملہ سنا تھا، کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ مسئلہ فی الحال زیر بحث ہے، نایاب نے اپنے باپ کٹ بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے اطلاع دی۔ میں بنا لاتی ہوں۔ گوہر نے فوراً اپنی خدمات پیش کی۔ شہروز کی ہر فرمائش پر اس کا رسپانس ایسا ہی ہوتا تھا۔ سب سے اچھی لڑکی گوہر ہے۔ شہریار نے اس کے باہر چلے جانے کے بعد اسے سراہ کر گویا اپنی کزنز کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر کسی کے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیکھ کر اسے اپنی بات مزید آگے بڑھانا پڑی۔ ایک یہ ہماری لڑکی ہیں، جس کے پلے پڑیں گی وہ بیچارے تمام عمر روتے دھوتے ہی گزار دیں گی۔ ایک ذرا سی کافی کو مسئلہ بنانے پر تلی ہوئی ہیں، جیسے کافی نہ ہو ماحول کی آلودگی کا مسئلہ ہو۔ اس نے دونوں پاؤں سینٹر ٹیبل پر رکھ کے صوفے پر نیم تراز ہوتے ہوئے گویا لڑکیوں کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ تو یہ لڑکیاں بیچاری کون سی خوش قسمت ہیں، انہیں بھی تو ساری عمر تیمور پیلس کی ناکارہ عوام کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ رباب نے اس کے پاؤں پیچھے ہٹا کر ٹیبل پر رکھا میٹ درست کرتے ہوئے قدرے تلخی سے حساب برابر کیا۔ دیکھیے شہروز بھائی، ہم لوگوں کو کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے شہروز کو ساتھ ملا کر اپنا محاذ بنانا چاہا۔ بھائی یہ خیالات تمہاری منگیتر کے ہیں، میری منگیتر کے تو نہیں، کیوں شہوار؟ شہروز اسے دیکھتے ہوئے اتنے اعتماد سے پوچھا گویا اس کا جواب 100% مثبت ہی تو ہوگا۔ پل بھر کو تو وہ اس کی بے تکلفی اور پر اعتماد لہجے پر حیرت زدہ رہ گئی، پھر جیسے ہوش میں آ گئی۔ یہاں بات منگیتروں کی ہو رہی ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ میرا نام آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آئندہ سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا۔ وہ بولی نہیں بلکہ پھنکاری تھی، اور اگلے ہی بل کھاتی ہوئی ناگن کی طرح لاؤنج سے نکل گئی۔ سب اس کے رویے پر ششدر رہ گئے۔ کمرے میں یوں سکوت پھیل گیا جیسے کوئی زیرو موجود نہ ہو۔ پورا لان جگمگاتی روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اونچے اونچے پیڑوں کی اوٹ سے جھلملاتے کمکمے بیحد اچھے لگ رہے تھے۔ مختلف برانڈ کی مہک، قیمتی خوشبوؤں، رنگ برنگی آنچل، کھنکتی ہنسی اور بھرپور کہکے، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امٹ پڑا تھا۔ شہروز کے لوٹنے کی خوشی میں آغا جی نے بہت بڑے فنکشن کا اہتمام کیا تھا۔ بی جی نے تمام لڑکیوں کو خود کپڑے بنوا کر دیے تھے۔
بہت اچھی لگ رہی ہو، سامنے سے آتی ہوئی تاجور آپی نے اسے دیکھ کر بے ساختہ تعریف کر ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے لان میں آ گئی۔ وہ بڑی خالہ کی فرزین کے پاس کھڑی خوشگپیوں میں مصروف تھی جب پرفیوم کے معطر جھونکے نے اس کی توجہ پل بھر کو اپنی طرف کھینچ لی۔ اس نے بے اختیار گردن گھما کر دیکھا تھا۔ سلور گرے را سلک کے کرتے اور وائٹ کلر کی شلوار میں وہ خوشبوؤں میں بسا اونچے پورے قد کے ساتھ اپنے ہم عمر کزن کے ساتھ کہکے لگاتا ہوا ان سب میں نمایاں ہو رہا تھا۔ شہبا نے جو ہی گردن گھما کر اسے دیکھا ہے اسی وقت اس کی نظریں بھی اس پر اٹھی تھی۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی تھی۔ اس کی ستائشی نظروں میں جانے کیسی حدت تھی کہ اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک اٹھا۔ انا، ضد اور بے نیازی کے خول جیسے موم کے بنے ہوئے ثابت ہوئے تھے۔ ایک پل کو اسے اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسا برق رفتار لمحہ تھا وہ جو دل کی پناہوں میں مقید ہو کر رہ گیا تھا۔ فنکشن رات گئے تک جاری تھا۔ بزرگوں نے اپنی علیحدہ سے محفل جما لی تھی اور نوجوان نسل الگ سے انجوائے کر رہی تھی۔ ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، فقرے بازی، نوک جھونک سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سب خوش تھے، مگن تھے۔ ان دونوں نے بس اسی پل ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد شہوار نے اسے شعوری طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، ہاں، مگر اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جس طرف بھی جاتا تھا گوہر کی نظریں اسی کا طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد میوزیکل گروپ اپنی خوبصورت آواز سے حاضرین کا دل بہلا کر داد وصول کر رہا تھا۔ اسے نیا خصہ کاٹ رہا تھا۔ وہ اسے چینج کرنے اندر جا رہی تھی۔ بیرونی لان میں ٹینٹ لگے تھے جس کی وجہ سے راستہ بلاک ہو گیا تھا اور اگر دوسری طرف سے نکلتی تو سب مہمانوں کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا۔ اس لیے وہ گھوم کر پیچھے لان کی طرف آ رہی تھی کہ اندر سے آتے شہروز نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں، وہ رکے بنا بولی۔ شہبا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تو اسے بھی رکنا پڑا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ خفا ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو۔ تو کیا میرے تمہارے تمام تعلق ختم ہو چکے ہیں؟ اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ بہت بدگمان ہو مجھ سے۔ کتنی اپنائیت تھی اس کے لہجے میں، وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر خود ہی کہنے لگا، دیکھو شہوار، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر تم مجھ سے بدگمان ہو یا پھر جس پر میں ندامت محسوس کروں۔ یہ تو ایک جنگ تھی نئی نسل اور پرانی رسموں و رواجوں کے درمیان اگلی نسل کی بھلائی کے لیے۔ میرے لیے یہ جرأت مند قدم اٹھانا باعث فخر ہے اور پھر مجھے تمام شکایتیں آغا جی سے تھی۔ تمہارا وجود تو کہیں بھی زیر بحث نہیں رہا، لیکن پھر بھی اگر تم ہرٹ ہوئی ہو تو میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ میں ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے استوار کرنا چاہتا ہوں، صرف تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے۔ شہروز نے اس کی کاجل رکھی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے آس سے کہا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، تعلق استوار کرتے وقت آپ کو میری رضامندی کی ضرورت ہے اور کل کو جب یہی تعلق کسی بھی وجہ سے توڑنا ہوگا تو پھر مجھے پتھر کا بے جان بت سمجھ کر 7 سمندر پار سے پھر ایک مختصر سا خط لکھ دیجیے گا۔ اس وقت میرے جذبات اور احساسات کو کوئی پاس نہیں ہوگا آپ کو۔ اس وقت میری رضامندی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی آپ کی نظر میں، لیکن میں اتنی ارزاں نہیں ہوں کہ آپ کا جب جی چاہے مجھ سے رشتہ جوڑ لیں اور جب چاہے ختم کر لیں۔ اگر آپ تیمور علی خان کے پوتے ہیں تو میری رگوں میں بھی اسی دادا کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں کسی صورت اس شخص سے رشتہ نہیں جوڑوں گی جو پہلے ہی مجھے ٹھکرا چکا ہو۔ وہ اپنی بات پوری کر کے ٹھہری نہیں، تیزی سے برآمدہ عبور کر کے اندر کی جانب مڑ گئی اور وہ وہیں کھڑا کتنی دیر اس موڑ کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ مڑی تھی۔ شہریار نے سی ایس ایس میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی اور اسے اپنی خواہش کے مطابق پولیس جاب مل گئی۔ ابتدائی ٹریننگ کے بعد اسے اسلام آباد میں چارج سنبھالا تھا۔ جیسے اسے جاب ملی تھی آغا جی نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا، لیکن شہریار نے بڑے اطمینان سے رباب سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بزرگوں کے لیے تو شاید یہ خبر بہت پریشان کن تھی، لیکن نوجوان نسل کے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی کہ انہیں کچھ اندازہ پہلے سے ہی تھا۔ پھر بھی آج کل تیمور پیلس میں ہر طرف یہی موضوع زیر بحث تھا، مگر اس بار اس انکار نے شہروز کے انکار کے مسئلے کی طرح گھمبیر صورتحال اختیار نہیں کی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یقیناً یہ تھی کہ شہروز کے ایک جرأت مندانہ قدم سے بھی اس گھر کی خود ساختہ روایتوں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ تیمور علی خان کے بنائے ہوئے اصولوں کے سخت خول اسی وقت چٹک گئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رباب نے خود بھی اس انکار کا منفی اثر نہیں لیا تھا۔ پھر شہریار کی حمایت شہروز نے اپنی ٹھوس دلیلوں سے کی تھی، جسے آغا جی کے ساتھ دوسرے بزرگوں نے بھی تسلیم کرنے میں ہی دانشمندی سمجھا تھا۔ انہیں ماننا ہی پڑا تھا کہ ہماری قدریں بدل رہی ہیں، آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہت مختلف ہے اور جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے وقت بھی انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ رباب، تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ اس شام وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی کہ جانے کیا خیال ہے۔ کس بات کا افسوس؟ رباب جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر نیل پالش لگا رہی تھی حیرت سے پوچھا۔
منگنی ٹوٹنے کا؟ کون سی منگنی؟ وہی جو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے محض اندازے سے ہی کر دی جاتی تھی کہ اگر فلاں کے ہاں لڑکا اور فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو آپس میں منسوب کر دیے گئے ہیں، گویا دنیا میں بعد میں آؤ اور یہاں کی رسموں کے پابند پہلے سے ہو جاؤ۔ اس نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا تو وہ تعجب سے آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی روشنی بکھری پڑی تھی، دکھ یا افسوس کی ہلکی سی رمق تک نہ تھی۔ پھر بھی ربو دیکھو نہ آنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آخر اس نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ جانے کیا کریدنا چاہ رہی تھی۔ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر بروقت ایک قدم اٹھایا۔ وہ مجھ سے پورے 4 سال چھوٹا ہے، میں نے اسے شروع سے ہی اس رشتے کے حوالے سے قبول نہیں کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے باہمی صلاح سے ہی اس نام نہاد تعلق کو توڑا ہے۔ اس سلسلے میں شہروز کی بہت شکر گزار ہوں جس نے ہماری وہ تو تعلق توڑنے میں ماہر ہے۔ اس کے لہجے میں کافی کسی کڑواہٹ گھل گئی۔ کچھ بھی کہو تم، اس نے مجھے پوری طرح ٹٹولا تھا، اور پھر میری خواہش جاننے کے بعد ہی اس نے شہریار کو سپورٹ کیا ہے۔ سچ پوچھو تو اگر اس نے پہلے سے ہی یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمارے لیے اور کل کو نہ جانے کس کس کے لیے مشکل آن پڑتی۔ اس جاہلانہ رسم کی اونچی فصیلوں میں اس نے ہی شگاف ڈالے ہیں۔ تو تمہیں شہریار سے کوئی گلہ نہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے دل ہی دل میں اپنی زندگی کے ہم سفر کے لیے کس کا انتخاب کر رکھا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس سے اشتیاق سے پوچھا۔ جو بھی ہے اسی گھر میں ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے سسپنس برقرار رکھنے کے لیے نام کو سیدھا راز میں رکھنا ضروری سمجھا تو شہوار اس بے اعتنائی پر اسے گھور کر رہ گئی۔ آتی بہاروں کی وہ پورے چاند کی رات تھی۔ وہ سب لان میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اگلی صبح شہریار کو اسلام آباد روانہ ہو جانا تھا کہ اسی ہفتے ڈیوٹی جوائن کرنا تھی۔ جب سے اسے اپارٹمنٹ لیٹر ملا تھا وہ سب اسے ٹریٹ کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر وہ مسلسل پہلی تنخواہ ملنے تک ٹال رہا تھا۔ لیکن آج انہوں نے اسے گھیر ہی لیا تھا اور اس کے ساتھ دھوکہ یہ کیا تھا کہ گھر میں اس سے صرف آئس کریم کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن فورٹریس پہنچتے ہی وہ سب می گونگ میں گھس گئے تھے اور اسے ڈنر کا بھاری بل ادا کرنا پڑا تھا۔ بقول شہریار کے انہوں نے اس کے لیے اغوا برائے تاوان کا چھوٹا سا نمونہ پیش کیا تھا کہ کل کو اسے اسی قسم کے کیسوں سے نپٹنا تھا۔ اس کی جیب مکمل طور پر خالی کر کے وہ ابھی لوٹے تھے کہ لان میں بیٹھ گئے تھے۔ میں تو سمجھتا تھا جوائنٹ فیملی کے بڑے فائدے ہیں، لیکن آج پتہ چلا اگر یہ لوٹنے پر آ جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ شہریار نے اپنے پرس پر حسرت بھری نگاہ ڈال کر کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ بھائی پولیس میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ فاران نے اپنی مشترکہ کارکردگی کی وجہ بیان کی۔ خبردار، جو تم نے میرے محکمے کی شان میں کوئی گستاخی کی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ویل ڈن۔ ہر شخص کو اپنے محکمے سے اتنا ہی پرخلوص اور اس کے بارے میں اتنا ہی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ شہوار نے تالی بجا کر اسے داد دی۔ شہری، ہم لوگ شروع سے اکٹھے رہے ہیں، اب تمہیں رہنا مشکل نہیں لگے گا؟ نایاب نے پونی کھول کر دوبارہ بینڈ چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے مس تو میں سب کو کروں گا، اس نے بے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کتنا مشکل ہوگا نا سب کو چھوڑ کر تنہا رہنا، گل نے رنجیدگی سے کہا تو شہریار کی جدائی کے احساس سے سب اداس ہو گئے۔ فضا بھی بوجھل سی ہو گئی۔ کیا بوریت ہے یار، اتنا خوبصورت سما ہے اور تم لوگ اداسی پھیلانے لگے ہو۔ ظاہر ہے ہر کسی کو ایک دن اپنی پریکٹیکل لائف شروع کرنی ہے، ہمیں اسے وش کرنا چاہیے اور اس وقت کو انجوائے کرنا چاہیے جو مل کر گزار رہے ہیں۔ شہروز نے ان سب کو اداس ہوتے دیکھ کر لیکچر جھاڑا تو جیسے سبھی اپنی پرانی جون میں لوٹ آئے۔ رباب کے لیے بڑی بھابھی کے بھائی کا پرپوزل آیا تھا جسے بخوشی قبول کر لیا گیا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے رباب کے لیے مناسب تھا۔ ادھر مبین نے بھی انجینئرنگ مکمل کر لی تھی، لہٰذا لگے ہاتھوں فریال کے ہاتھوں پر بھی مہندی لگانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تاریخ طے ہوتے ہی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی تھی۔ جی بھائی کی شاپنگ ہو رہی تھی، کپڑوں کی ڈیزائننگ، مہندی کی آرائش، گانوں کی پلاننگ، ہر وقت یہی موضوع زیر بحث ہوتے۔ 3 شادیاں تھیں، لہٰذا تیاری بھی اسی حساب سے ہو رہی تھی۔ اس قدر ہنگامہ برپا رہتا تھا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور شادی کا دن نہ پہنچا۔ اس دن رباب کی مہندی لے کر جانا تھا۔ شہوار نایاب اور گوہر کے ساتھ مہندی کا سجا سجایا سامان تھا۔ میں گاڑیوں کی قطار کے پاس جانے کو تیار کھڑی تھی۔ شہوار، تم لوگ ادھر آ جاؤ، شہریار نے اپنی گاڑی کے دروازے کھولتے ہوئے انہیں بلایا۔ پہلے دوسری لڑکیاں بیٹھ جائیں، ہم لوگ بعد میں جائیں گے۔ اس نے اپنی دوست اور دوسری کازنز کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تو بھیج دو نا جس کو بٹھانا ہے۔ وہ واپس پلٹی تھی کہ شہروز کی گاڑی ان کے بالکل قریب آ کے رک گئی۔ آؤ بیٹھو، اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اشارہ کیا۔ گل، فرزین کو ادھر بھیج دو۔ شہوار نے مڑ کر قدرے فاصلے پر کنونس کے انتظار میں کھڑی گل کو بلند آواز سے پکارا۔ وہ 3 4 لڑکیوں کے ہمراہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے قریب آ گئی، لیکن ان سے
ان کے پہنچنے تک گوہر فرنٹ ڈور کھول کر شہروز کے سنگ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شہوار نے پچھلے دروازے کھول کر فرزین وغیرہ کو پیچھے بٹھایا۔ گاڑی رینگنے لگی تو اس نے ایک چڑھتی سی نظر شہروز پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں جلتی جوت پھیکی پڑ چکی تھی۔ اس دن وہ نگین بھابھی سے کوئی نئی ڈش سیکھ رہی تھی۔ نگین بھابھی کھانا پکانے میں ماسٹر تھی۔ ان کے ہاتھ کا کھانا سبھی کو بہت پسند آتا تھا۔ اس لیے ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکثر کچن میں مصروف رہتی اور ان سب لڑکیوں میں سے اکثر کوئی نہ کوئی اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھابھی کے ہنر سے مستفید ہوتی رہتی تھی۔ اور آج وہ براؤنیز کیک سیکھ رہی تھی۔ فریال ہنی مون سے جانے کب لوٹے گی، رباب بھی چلی گئی، میں تو اسے بھی مس کرنے لگی ہوں، میں تو ابھی سے انہیں مس کرنے لگی ہوں۔ اسے چینی گرائنڈ کرتے ہوئے بھابھی سے کہا، شروع میں بہت محسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سبھی عادی ہو جائیں گے۔ بھابھی نے فروٹ چاٹ کے لیے سیب چھیلتے ہوئے جواب دیا۔ تم سے ایک بات پوچھوں شہوار؟ ماں انہوں نے کچھ خیال آیا۔ ایسی کون سی بات ہے جو آپ اجازت لے کر پوچھیں گی؟ تم شہروز کے پرپوزل قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ بھابھی کی بات پر اس کے انڈے پھینٹتے ہاتھ ایک دم رک گئے، پھر فوراً پہلی سی رفتار متحرک ہو گئے۔ چپ کیوں ہو گئی شہوار؟ آپ سب جانتی تو ہیں بھابھی۔ کیا جانتی ہوں؟ یہی نہ کہ ہمارے خاندان کی برسوں پرانی فرسودہ رسم کو توڑنے کے لیے جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس مظاہرے میں اس نے خود تو دادا تحسین کے ڈونگرے وصول کر لی اور مجھے خود میری نظروں میں بے وقت کر دیا۔ ایسا کیا کیا ہے اس نے؟ آپ کچھ بھی کہیں، اس نے میری توہین کی ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ شہوار میری جان، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ مجھے بھی جان نے کہا تھا تم سے بات کرنے کو، اور میں خود اپنی جانب سے بھی تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں کہ ایک روز اپنی ضد اور انا کو پس پش ڈال کر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اگر اس نے یہ رشتہ توڑ کر تمہیں بے وقت کیا تھا اور دوبارہ اپنی رضا سے تم ہی سے رشتہ استوار کر کے، کیا وہ تمہارا مان نہیں بڑھا رہا؟ ہم تم پر دباؤ نہیں ڈال رہے، تمہارے پاس وقت ہے، خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ نگین بھابھی نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بے حد محبت سے سمجھایا اور وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ گوہر کی شہروز میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اس نے بہت پہلے محسوس کر لی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ شہروز کی پسند ناپسند کا پورا خیال رکھتی ہے، ہر وہ کام کر کے خوش ہوتی ہے جو اسے پسند ہے۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ اسے سرخ رنگ پسند تھا۔ وہ مختلف پرنٹس اور ڈیزائن کے ڈھیروں سرخ سوٹ بنا چکی تھی۔ اسے سویٹ ڈش پسند تھی، آئے دن کچن میں کوئی نہ کوئی سویٹ ڈش بنا رہی ہوتی۔ شہروز کو ڈھیلی ڈھالی چٹیاں پسند تھی۔ اس کے لمبے بال ہمیشہ چٹیاں میں قید رہنے لگے تھے۔ اسے کانچ کی چوڑیاں پسند تھی۔ اس کی گوری کلائیوں میں اکثر رنگ برنگی چوڑیاں کھنک رہی ہوتی۔ جانے اور کسی نے محسوس کیا تھا یا نہیں، لیکن شہروز کی موجودگی میں اس کی آنکھوں میں جتنے جگنو جگمگاتے تھے، ان کی لو سے شہوار پوری طرح آگاہ تھی۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ وہ اسکول سے لوٹی تو کافی تھکی ہوئی تھی، ذرا دیر کو آرام کی غرض سے لیٹی تھی، مگر لیٹتے ہی آنکھ لگی۔ وہ جانے کب تک سوئی رہتی کہ تاجور آپی نے اسے جگا دیا۔ اٹھ ابھی شہوار، شام ہونے کو ہے، ہونے دے آپی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آج ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ اب تک سو رہی ہیں؟ ادھر سب چائے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپی نے اس کے سرہانے کھڑے کھڑے کہا تو وہ بادل نخواستہ اٹھ بیٹھی۔ آپی جلدی آنے کی ہدایت کر کے چلی گئی۔ اس نے منہ دھو کر بالوں میں برش کر کے بڑا سا بینڈل اور چپل پہن کر لاؤنج میں آ گئی۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے شہراز اسے دیکھ کر سیٹی کی دھن پر گنگنایا۔ چائے پی چکے ہیں آپ لوگ؟ اس نے ادھر ادھر نظر ڈال کر چائے کے برتن دریافت کرنا چاہے اور اپنی کھوج کی ناکامی پر بھابھی سے پوچھا، چائے ڈائننگ روم میں ہے؟ ڈائننگ روم میں آج کوئی خاص قسم کی چائے ہے کیا؟ اسے تعجب ہوا کہ چائے عموماً لاؤنج یا لان میں پی جاتی تھی۔ ہاں یہی سمجھ لو، بھابھی نے جواب دیتے ہوئے سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا، اور سب جیسے پہلے ہی منتظر تھے فوراً اٹھ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر مختلف چیزوں سے بھری پڑی تھی اور اس کے بیچوں بیچ جلتی شمعوں کے درمیان خوبصورت سا کیک رکھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب نے ٹیبل کے اطراف نیم دائرے کی صورت کھڑے ہو کر اسے وش کیا۔ آج میری برتھ ڈے ہے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اتنے خوبصورت سرپرائز پہ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ محترمہ آپ جلدی سے کیک کاٹیے، پہلے ہی بہت انتظار کروا چکی ہیں، مبین نے ٹیبل کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ رکو بھائی، بی جان اور چچی لوگوں کو تو بلاؤ، یہ تاجور آپی تھیں۔ ارے کوئی فاران سے کہو اپنا کیمرہ تو لے آئے۔ نگین بھابھی نے دہائی دی۔ ہم حاضر ہیں جناب۔ وہ کیمرے سمیت حاضر ہو گیا۔ منٹوں میں ہنگامہ سا بپا ہو گیا۔ تالیوں کی گونج میں اس نے کیک کاٹا، محبتوں بھری مبارکبادیں وصول کی اور خوب ہنسی مذاق کے دوران چائے پی گئی۔ چائے کے بعد وہ گفٹ کھولنے لگی۔ شہروز بھائی آپ کا گفٹ کدھر ہے؟ گل نے تمام پیپرز پر لکھے نام پڑھ کر پوچھا۔ ہمارا گفٹ چند الفاظ ہیں، وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہمارے سامنے پیش کریں گے یا تخلیے میں؟ نایاب نے شرارت سے پوچھا۔
نہیں بھائی، تم سب کے سامنے دیکھتے ہیں ہمارا تحفہ قبول کیا جاتا ہے یا نہیں، تو پھر ہو جائیے شروع، شہراز نے باقاعدہ دعوت دینے کے انداز میں کہا۔ شہروز نے ایک بھرپور نظر گل کے پہلو میں بیٹھی فیروزی سوٹ میں ملبوس شہوار پر ڈالی اور چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کی بھاری آواز لاؤنج کی خاموش فضا میں بکھرنے لگی۔ خاموش سے تم مہر بے لب، جگ بیت گئے ٹک بات کیے، سنو کھیل ادھورا چھوڑتے ہیں، بنا چال چلے بنا مات کیے، جو بھاگتے بھاگتے تھک جائیں وہ سائے رک بھی سکتے ہیں، چلو توڑو قسم اقرار کریں ہم دونوں جھک بھی سکتے ہیں۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا تھی یا لہجے کا رچاؤ، وہ جھکی پلکوں کے ساتھ لفظوں کے معنی اور آواز کے زیر و بم میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹک ٹک ٹھٹکی تو تب جب تالیوں کی گونج چاروں طرف سنائی دی۔ اس نے بے اختیار ایک سرسری سی نظر سامنے بیٹھے شہروز پر ڈالی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا اس کی بے تحاشا خوبصورت آنکھوں میں کہ دل کی دھڑکنیں پل بھر کو مدھم ہو کر پھر اس قدر تیز ہو گئیں کہ اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہ رک سکی، دل کو سنبھالتی، سب کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ جھٹکے سے اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سورج اپنی آخری سانس لے کر دور مغرب میں ڈوب چکا تھا اور سرمئی سلونی شام عروس نو کی طرح سر جھکائے آہستہ آہستہ کائنات پر اتر رہی تھی۔ چاروں طرف نیم تاریکی سی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ شہروز کی آواز ابھری۔ وہ بنا پلٹے سمجھ گئی کہ وہ جواب کا انتظار کیے بنا اندر آ چکا ہے کہ قیمتی خوشبو کا جھونکا اس کے پہلو میں آن ٹھہرا تھا۔ شہوار تمہارے وہاں سے اٹھانے کو میں کیا معنی دوں؟ وہ اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا، مگر وہ چپ رہی یوں جیسے کچھ سنا نہ ہو۔ تم اس قدر ضدی کیوں ہو؟ کیا سارے اختیارات صرف آپ کے پاس ہیں؟ میں تو اپنی ذات سمیت تمام اختیارات تمہیں دینے کو تیار ہوں، مگر تم مانو تو۔ کتنے مدت کے لیے؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر طنز سے پوچھا۔ شہوار پلیز، جو غلطی میں نے کی ہے اس کی اتنی کڑی سزا تو نہ دو مجھے۔ میں نے کب کہا آپ نے کوئی غلطی کی ہے؟ کاغذ کے ایک پرزے سے کسی کے خواب راکھ کر دینا کہاں کی غلطی ہے؟ چند الفاظ لکھ کر کسی جیتے جاگتے وجود کو رد کر دینا کون سا جرم ہے؟ کسی کی انا، کسی کی خود اعتمادی کو ریزہ ریزہ کر دینا کون سا غلط فعل ہے؟ میں نے ہرگز تمہاری انا کو مجروح نہیں کیا اور نہ ہی میں نے تمہیں رد کیا ہے۔ میں نے رد کیا ہے فرسودہ رسموں کو، خود ساختہ اصولوں کو، جن کی کوئی اہمیت نہ ہمارے مذہب میں ہے نہ کسی قانون میں۔ میں نے تو محض غلط طریقوں کو بدلنے کی کوشش کی ہے جو ہم پر خام خواہ لاگو کر دیے گئے ہیں۔ ذرا سوچو تو، آج غلط فیصلے کی وجہ سے تاجور آپی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہیں، کل نہ جانے کتنی اور لڑکیاں تیمور پیلس میں واپس آ جاتی۔ دور نہیں جاؤ، رباب اور شہریار کو ہی دیکھ لو۔ اگر وہ زبردستی کے بندر میں بن جاتے تو یہ رشتہ کتنی دیر تک چل سکتا تھا؟ میری ہمت نے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کیا یہ خوشگوار بات نہیں کہ وہ دونوں اصولوں اور روایتوں کی بھینٹ چڑھنے سے پہلے ہی باہمی رضامندی سے علیحدہ ہو گئے ہیں؟ اور آغا جی کی سوچ بھی بدل رہی ہے۔ اب یہ روایتیں نسل در نسل منتقل نہیں ہوں گی۔ اس وقت میرے پیش نظر محض یہی مقصد تھا اور شکر ہے میں اس میں ایک حد تک کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن اگر پھر بھی تم اسے اپنی توہین سمجھ بیٹھی ہو تو دیکھ لو، میں تمام کزنس کی موجودگی میں خود تمہاری جانب ہاتھ بڑھایا ہے۔ کیا یہ تمہاری انا کی تسکین کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس سے تمہاری عزت افزائی نہیں ہوئی؟ کیا اس سے تم خود اپنی نظروں میں معتبر نہیں ہوئی ہو؟ پلیز شہوار، اپنی ضد اور انا کے خول سے باہر نکل کر پوری سچائی اور سنجیدگی سے سوچو اور پھر تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، شہروز نے بے حد سنجیدگی سے کہا اور ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے دریچے سے اندر آ رہے تھے اور وہ بالوں میں برش کرتے کرتے بالکنی میں آگئی۔ موسم بے حد اچھا ہو رہا تھا۔ چند روز قبل وہ خود نئی کتابیں خرید لائی تھی۔ اس نے سوچا تھا لان میں جا کر مطالعہ کرنا چاہیے۔ چوٹی کے دو چار بل دیکھ کر وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر بادام کے گھنے درخت کے اس طرف ہوا سے لہراتے ہوئے آنچل پر پڑی۔ پاس ہی سفید شلوار قمیض میں ملبوس کوئی مرد تھا جس کی پشت کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اندازہ نہ لگا سکی کہ کون ہو سکتا ہے۔ فطری تجسس نے سر ابھارا تو وہ بالکنی سے ہٹ کر دریچے میں آ گئی۔ یہاں سے لان کا پچھلا حصہ صاف نظر آتا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ درخت کے نیچے گوہر کھڑی تھی اور اس کے مقابل شہروز۔ وہ تیز تیز لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی اور شہروز کا انداز کچھ سمجھانے کا سا تھا، جیسے کوئی جواز، کوئی دلیل پیش کر رہا ہو، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے اس کی ہر دلیل، ہر جواز کو رد کر رہی ہو۔ دریچے سے لان کے اس حصے کا فاصلہ اتنا زیادہ تو نہ تھا، لیکن ان دونوں کا لہجہ یقیناً بے حد دھیما تھا کہ وہ آواز
نہ سن پا رہی تھی، اور پھر اس نے دیکھا گوہر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلکنے لگے۔ شہروز چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے اندر چلا گیا، اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گوہر کی شہروز میں بڑھتی ہوئی دلچسپی تو وہ بہت پہلے محسوس کر چکی تھی، لیکن آج جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ گو کہ اسے ان کے مابین ہونے والی گفتگو سنائی نہیں دی تھی، اس کے باوجود ان کی حرکات و سکنات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گوہر نے اپنے احساسات کو زبان دے دی ہے، اپنے جذبوں کو الفاظ دے دی ہیں۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہروز اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی جانے کیوں اس کے اندر کی دنیا میں ایک بے قراری سی پھیل گئی تھی۔ شہر دل میں عجیب سی بے چینیاں در آئی تھیں۔ تیمور ولاس میں صبح بہت بارونق ہوتی تھی۔ 7 سے 8 بجے تک ہر کوئی اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی فکر میں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود ہوتے۔ اب بھی پروین اسے ڈھانڈتی لان میں آ گئی۔ چھوٹی بیوی آج اب سکول نہیں جائیں گی؟ اسے اطمینان سے لان میں ٹہلتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ نہیں، آج میرا چھٹی کا ارادہ ہے۔ چلے ناشتہ تو کر لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ وہ بھابھی کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی، جانے کی اسے لگا جیسے سبھی خوش ہو۔ انسان بھی کیا چیز ہے، خود خوش ہو تو سب خود خوش لگنے لگتے ہیں، اور اگر خود اداس ہو تو ہر چیز اداسی لگتی ہے۔ وہ سلائس پر جیم لگاتے لگاتے سوچنے لگی۔ مجھے تو یقیناً اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ دونوں جانب سے ہی گھر والی بات ہے۔ میں بابا جان اور بی جان کو کسی روز بتا دوں گا، اور پھر وہ خود ہی آغا جان سے بات کر لیں گے، اور اگلے چند روز میں تمام مراحل طے ہو جائیں گے کہ اعتراض کی کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بھائی نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا، اور نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چونکہ موضوع اس کے یہاں آنے سے پہلے کا چھڑا ہوا تھا، لہٰذا وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کس فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے الجھی ہوئی نظروں سے تاجور آپی کو دیکھا، مگر وہ اپنی کسی سوچ میں گم تھی۔ اس نے اس وقت کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ٹیبل پر ہی اپنا فیصلہ سنا دے، تاکہ بعد میں ہر کوئی فرداً فرداً اسے تصدیق نہ کرواتا پھرے۔ ناشتہ تمام بزرگ اپنے اپنے کمروں میں کرتے تھے، اس لیے اس وقت بڑا بے تکلف سا ماحول ہوتا تھا، اور یہی اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ سب آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ اس سے شوگر پاٹ بھابھی کے سامنے رکھتے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی بھابھی۔ ہاں تو کہو، کیا بات ہے؟ بھابھی نے اپنے بیٹے کو ہاف بوائل انڈا کھلاتے ہوئے سرسری سی انداز میں پوچھا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کہنے لگیں، ارے بھائی، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا نا شہوار، تم اپنی ضد میں جیت گئی۔ کیا مطلب؟ بھائی شہروز نے گوہر کے لیے ہاں کہہ دی ہے، بس سمجھو چند ہی روز میں ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دیں گے۔ بھابھی کی وضاحت کرتے گوہر شرما کر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اس کے سبھی چہرے پر دھنک کے سارے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ شہروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور وہ حیرت سے بھابھی کو دیکھے گئی۔ ہر کوئی اپنی باتوں میں مگن تھا، کوئی بھی محسوس نہ کر سکا اس کے اندر کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خود شکستگی کے رنگ بڑے واضح تھے۔ پلکوں کی لرزش، ہونٹوں کی کپکپاہٹ اور چہرے کا بدلتا ہوا رنگ اس کے بھید کھولنے کو کافی تھا۔ تاجور آپی نے اس تمام وقت میں اسے بڑے غور سے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے ضبط کی چادر میں شگاف پڑنے لگتے، وہ اٹھی اور کسی کی جانب دیکھے بنا باہر برآمدے کی سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ گئی، اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ کیسا کھیل کھیل رہی تھی قسمت اس کے ساتھ! جب اس نے اس کے خواب دیکھنے شروع کیے تھے تو اس نے اس خوبصورت رشتے کے بندھن سے آزاد کر دیا۔ کتنے جتن کیے تھے اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کے، کتنی مشکل سے یہ درد سہا دل نے، اور جب وہ پوری طرح اپنے خوابوں سے دستبردار ہو گئی تو وہ لوٹ آیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ پرانے تعلق کے حوالے سے کوئی بات ہی نہ ہو، مگر اس نے ہر بار اس کا راستہ روک کر اس تعلق کو استوار کرنے کی التجا کی۔ وہ انکار کرتی رہی، اور اس کا اصرار بڑھتا رہا، اور پھر کسی دوسرے کو اس جانب بڑھتے دیکھ کر اس کے اندر سوئی ہوئی محبت انگڑائیاں لے کر بیدار ہو گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو اس کی ذات کی کوئی گمگشتہ کڑی تھا، اس کے بنا تو وہ بالکل ادھوری ہے۔ اس کے دل میں یہاں سے وہاں تک ایک ہی نام کی تکرار تھی، شہروز، شہروز، شہروز۔ اور اب جب اس نے جھوٹی انا کے ضد کے چولے اتار پھینکے، انا کے خول چٹک کر ٹوٹ گئے، اور اس نے تمام تر سچائیوں سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، تو وہ کسی اور کو منتخب کر بیٹھا تھا۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گا، اور اب اس سے پوچھے بنا اپنی محبت کسی اور کے دامن میں ڈال دی تھی۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو اس نے دونوں کو لان میں دیکھا تھا، اور اتنے دنوں میں اس نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ گوہر کے حق میں دے دیا، اور وہ ایک بار پھر تہی ماں رہ گئی۔ کیسا نصیب تھا اس کا! اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور آنسوؤں کو کھل کر بہنے دیا۔ تبھی اسے اپنے کندھوں پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سی گردن گھما کر دیکھا۔ تاجور آپی جانے کب اس کے پاس
آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بس کر شہوار، یہ سب قسمت کی باتیں ہیں۔ کتنا صحیح اندازہ لگایا تھا انہوں نے اس کی حالت سے۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے آپ ہی؟ اس کے ایک ہی جملے نے اس کے اندر تمام بھید کھول دیے۔ بعض دفعہ ہم فیصلہ کرنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، لیکن وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنی ناقدری کی پوری قیمت وصول کرتا ہے۔ ہماری جھولی میں پچھتاوے کی ایسی دھول ڈال جاتا ہے کہ وہ تمام مناظر دھندلا جاتے ہیں جو ہماری خوابوں کی دنیا نے سجا رکھے ہوتے ہیں۔ گو کے زخم ابھی تازہ تھا اور ٹیسیں بھی رہ کر اٹھتی تھی، لیکن پھر بھی اس تبدیلی نے اچھا اثر ڈالا تھا۔ زویا اور حمزہ کی شرارتوں میں وہ کسی حد تک بہل گئی تھی۔ پھر سمین آپی اور ایاز بھائی بہت خیال رکھنے والے تھے، دن گزرنے کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اس روز وہ کچن میں ایاز بھائی کی فرمائش پر سویٹ ڈش بنا رہی تھی۔ خالہ ماموں آئے ہیں، زویا اور حمزہ شور مچاتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ کون سے ماموں؟ شہریار ماموں؟ کیا واقعی شہریار آیا؟ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ کچن ٹاول سے ہاتھ پونچھ کر وہ باہر آ رہی تھی۔ وہ کاریڈور میں ہی اس کے سامنے آ گیا، غالباً وہ اس سے ملنے کچن میں ہی آ رہا تھا۔ ہیلو کزن، اس سے سیلوٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ فل یونیفارم میں ملبوس وہ بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ تم اچانک یہاں کیسے آ گیا؟ بس دیکھ لو، تمہاری کشش کھینچ لائی۔ اچھا واقعی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کی بات پر مت جانا شہوار، ابھی اس نے مجھے بھی یہی کہا ہے۔ سمین آپی نے ہنستے ہوئے لاؤنج سے آواز لگائی۔ تو میں کب مان رہی ہوں؟ وہ دونوں بھی لاؤنج میں آ گئے۔ بھئی سچ کہہ رہا ہوں، میں لاہور گیا تو پتہ چلا تم یہاں ہو، سو میں یہاں چلا آیا۔ اس نے صوفے پر ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم گھر بھی گئے تھے؟ گھر بھی نہیں، گھر ہی گیا تھا۔ وہ پچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے تفصیل بتانے لگا۔ وہ سرکاری دورے پر 2 دن کے لیے یہاں آیا تھا، کل سے آفیشیل کاموں میں مصروف تھا، آج ذرا سا وقت ملا تو ملنے چلا آیا۔ اچھا کیا لوگے؟ فی الحال تو چائے، کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے اور تم چائے مانگ رہے، کولڈ ڈرنک لے لو، چائے کھانے کے بعد پی لینا۔ نہیں آپ فی الحال جلدی میں ہوں، رات کو آؤں گا اور کھانا کھاؤں گا اور رہوں گا بھی ادھر ہی۔ اس نے وجہ بتاتے ہوئے اگلا پروگرام بھی بتا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں منگواتی ہوں۔ وہ ناظمہ کو آواز دینے لگی تھی کہ اس نے روک دیا۔ کمال ہے آپ ہی، روز ملازموں کے ہاتھ کی چائے پیتا ہوں، گھر میں تو آپ لوگ خود پلائیں، میں ابھی لاتی ہوں۔ شہوار کہہ کر کچن میں آ گئی اور وہ آپ ہی سے بڑے رازدارانہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ شہوار کے چائے بنا کر لانے تک وہ موضوع بدل چکے تھے۔ اس دفعہ گھر سے بڑی نئی اور اہم خبر ملی ہے مجھے۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک شہریار نے وہ موضوع چھیڑ دیا جس سے وہ حتی الامکان گریز کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شہروز کی منگنی ہو رہی ہے؟ ہاں، اس نے ایسے سے کہا۔ تم خوش ہو شہوار؟ یہ شہروز اور گوہر کی زندگی کا معاملہ ہے، میرے خوش یا ناخوش ہونے کا کیا سوال؟ میرا خیال ہے یہ بات تمہارے لیے اس قدر غیر اہم تو نہیں۔ وہ جانے کیا خریدنا چاہتا تھا، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر چپ چاپ تنکے توڑتی رہی۔ اور ہاں، میں نے بھی اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے۔ کون سا فیصلہ بھائی؟ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ زندگی کی ترجیحات تو بدلتی ہی رہتی ہیں، لیکن میری پہلی ترجیح آج بھی وہی ہے جو کل تھی۔ اس سلسلے میں آغا جی سے بات کرنے گھر گیا تھا، بس چند روز تک فائنل ہو جائے گا اور پھر دھوم دھام سے تقریب منعقد ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں روشنیاں سی بھر گئیں۔ کون ہے وہ؟ یہی تو سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اب مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ ہاں، سرپرائز کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، تمہاری مرضی۔ بہرحال میں چند دن تک گھر آؤں گا، تم بھی پہنچ جانا، تمہارا وہاں ہونا بے حد ضروری ہے ورنہ فنکشن ادھورا رہ جائے گا۔ اچھا پہنچ جاؤں گی، اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تھکن اتر آئی۔ اتنی زردہ کیوں لگ رہی ہو؟ ساری پریشانی جھٹک ڈالو، ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ کیا میں تمہیں یقین دلاؤں کہ تیمور پیلس میں بہت سی محبتیں تمہارے لیے منتظر ہیں۔ اس اعتبار پر اداسیوں کے لبادے تو یہیں اتار پھینکو کہ وہاں پر مستقبل کی بہت سی خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ شہریار کی باتوں پر اس نے بے حد الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا، پھر کہنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہریار، کبھی کبھی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور وقت خوشیوں کے انمول خزانے چپکے سے ہمارے در پر رکھ جاتا ہے، بنا دستک دیے، بنا آواز لگائے، بنا آہٹ کیے، اور جب ہم اچانک دروازہ کھولتے ہیں تو انہیں ہاتھ بڑھا کر چھو سکتے ہیں، پا سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ حیرت، خوشی، استعجاب، کتنی مختلف قسم کی کیفیات میں گھرے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے احساسات کو کوئی نام ہی نہیں دے سکتے۔ شہریار کی مبہم سی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اس کے لہجے میں عجیب سی طمانینت رچی تھی، یوں جیسے سب کچھ حسب خواہش پا لیا ہو۔ کتنا مطمئن لگ رہا تھا وہ۔ کتنا خوش قسمت ہو تم شہریار، جو چاہا پا لیا، خدا تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اس نے اپنے پیارے سے کزن کے لیے تہہ دل سے دعا کی تھی۔ شہوار جلدی آؤ، آغا جی کا فون ہے۔ سمین آپی نے آواز دی تو وہ جو لاؤنج میں بیٹھی تھی ٹی وی دیکھ رہی تھی فوراً اٹھی۔ آغا جی کا فون میرے لیے؟ یا اللہ، خیر یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوگی۔ اس نے کوریڈور تک آتے آتے
نہ جانے کتنی باتیں سوچ ڈالی۔ ہیلو، اس نے آپ ہی سے ریسیور تھاما۔ شہوار: جی آغا جی، السلام علیکم۔ والسلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں سب خیریت ہے، بہت دن ہو گئے تمہیں گئے ہوئے، واپس آ جاؤ۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی، چھٹیاں بھی ختم ہونے کو ہیں، اسکول تو خیر تمہیں اب چھوڑنا پڑے گا۔ جی دیکھو شہوار، ایک دفعہ تم نے کہا تھا کہ آپ بس ایک بار میری بات مان لیں، اس کے بعد مجھے فیصلہ منظور ہوگا۔ ان کے جواب پر اس کی دھڑکنوں کی رفتار مدھم پڑنے لگی۔ تمہاری بات طے کر دی گئی ہے، یہ فیصلہ تمہارے والدین اور ہم سب نے بہت سوچ سمجھ کے باہمی رضامندی سے کیا ہے، تمہیں یقیناً اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تفصیل جاننا چاہو تو سمین سے پوچھ لینا، ہماری اس سے بات ہو گئی ہے۔ آپ بھول گئے آغا جی، میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ میں یہ کبھی بھی آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ بہرحال تمہیں اس فیصلے پر خوشی ہوگی، اس کی امید ہے مجھے۔ تم کل شام تک پہنچ جانا، پرسوں اکٹھے ہی سب کی تقریب منعقد کر دی جائے گی۔ جی بہتر، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ شاباش، خوش رہو، اچھا خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے آہستگی سے ریسیور رکھا اور صوفے پر ڈھہ گئی۔ برسوں کی تکن اس کے اندر اتر آئی تھی۔ نہ اسے سمین آپی سے کچھ پوچھا، نہ انہوں نے کچھ بتایا، لیکن بظاہر لا غافل ہونے کے باوجود اس کی ساری سوچیں آغا جی کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھی کہ بہرحال یہ اتنی معمولی بات تو تھی نہیں کہ وہ سر چھٹک کر دھیان کے رستے بدل لیتی۔ چند دن کے اندر اتنا فیصلہ کر دیا گیا۔ آخر وہ کون ہے جو اتنی اسٹرانگ پوزیشن کا مالک ہے کہ سب نے 2-4 دن میں ہی میری زندگی اس کے نام کر دی؟ یقیناً کوئی بہت ہی نزدیکی شخص، لیکن کون؟ یہاں آ کر وہ الجھ جاتی ہے جب مسلسل یہی سب سوچنے کے بعد جو نام ذہن میں آیا وہ اسے چونکانے کے لیے کافی تھا۔ شہریار۔ او نو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں یقیناً وہی ہے۔ بہت سی باتیں اس کے ذہن میں آئیں تو اس کا یقین پختہ ہونے لگا۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں اپنی زندگی کے ہمسفر کے لیے کسی کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اسے رباب کی بات یاد آئی۔ کون ہے وہ؟ جو بھی ہے اسی گھر میں ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے تجسس برقرار رکھنا چاہا اور پھر اسے شہریار کی چند روز کی پہلے کی باتیں یاد آنے لگیں۔ تمہارا وہاں ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ فنکشن ادھورا رہ جائے گا۔ وہ چن چن کر اس کی گفتگو میں سے فکریں اخذ کرنے لگی تھی۔ میں تمہیں یقین دلاؤں کہ تیمور پیلس میں بہت سی محبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ اس کی سماعتوں میں شہریار کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں، جیسے کسی کیسٹ میں ایک ہی بات بار بار ریکارڈ کر کے اس کی کیسٹ پلیئر میں لگا دیا جائے، اور پھر ذہن کی اسکرین پر چاندی رات کا وہ خوبصورت منظر اجاگر ہونے لگا جب سب کی موجودگی میں وہ کہہ رہا تھا: زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ اس کی آواز کا رچا اور محبتوں سے چور لہجہ اور پھر اس کے ارد گرد بھٹکتی ہوئی نظریں، تو کیا وہ سب؟ او خدایا، میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ کس طرح قبول کروں گی میں اس نئے تعلق کو؟ یا اللہ، ابھی کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا مجھے۔ سمین آپی نے جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ فراز بھائی کو اگلے روز پہنچنا تھا۔ شام کو وہ انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے چلے آئے۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، دوہری تقریب تھی، لہٰذا زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھی۔ کراچی کے حالات خراب تھے، اس لیے گوہر کے گھر والوں کو یہی بلوا لیا گیا تھا کہ ایک ہی جگہ پر تقریب ہو جائے۔ فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی تھی، وہ تقریباً 10 بجے تیمور پیلس پہنچی تھی۔ ساری کزنز اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ بی جان نے ہمیشہ کی طرح ماتھا چوم کر خوش رہنے کی دعا دی تھی، اور امی کے گلے لگ کر تو وہ بے اختیار رو دی تھی۔ ارے بھائی، تم کون سا بھی رخصت ہو رہی ہو؟ امی نے پیار سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ رخصت ہو کر بھی کون سا باہر جانا ہے، گھر کی ہی تو بات ہے، چچی جان نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کی پیٹھ سہلائی۔ کیا پتہ یہ خوشی کے آنسو اگر سچ مچ خوشی کے ہیں تو سنبھال کر رکھو، کل کام آ جائیں گے۔ فریال جو اپنے سل کر آنے والے کپڑوں کا بڑا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی، اتنی مصروفیات میں بھی مزاح کی فرصت نکال لی۔ ہاں بھائی، دیکھیں گے انگوٹھی کے نگینے زیادہ چمکتے ہیں یا یہ آبدار موتی گل نے بھی ٹکڑا لگایا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ سب اس کے متعلق سب اچھی طرح جانتی تھی، اور پھر بھی اسے یوں چھیڑے جا رہی تھی گویا وہ اس منگنی پر بے حد خوش ہو، یا پھر یقیناً وہ یہ سب یقین کیے بیٹھی تھی کہ شہروز کو وہ اپنی منزل سے انکار کر چکی ہے۔ بہرحال ہنسی مذاق شوخی شرارت سے بھرپور مظاہرے ہو رہے تھے، اور اسے بھلا یہ سب کہاں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل شب مختلف سوچوں نے اسے سونے نہ دیا، اور کچھ سفر کی تھکان تھی۔ جیسے ہی غسل کر کر لیٹی، اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بنا کھانا کھائے ہی سو گئی۔
لائٹنگ، کرسیاں، ٹینٹ، ملازموں اور لڑکوں نے مل کر ہنگامہ سا بپا کر رکھا تھا۔ وہ ہٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر شہروز پر پڑی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوسہ، سینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ ہدایات دیتے ہوئے بہت مصروف لیکن اس کے باوجود بہت فریش لگ رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے شہروز، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو آج کے بعد میں بھی اپنے دکھوں کی تشہیر نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے واپس پلٹتے ہوئے سوچا۔ باتھ روم میں گھس گئی، نہا کر نکلی تو گل اس کی منتظر تھی۔ یہ رہا تمہارا ڈریس، لڑکے والوں نے تمہاری پسند کو مد نظر رکھ کر بنوایا ہے۔ اس نے لڑکے والوں پر زور دیتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ آیا۔ میرا خیال ہے شرٹ پہن لو، لہنگا ساتھ ہی لے جاؤ، وہاں پر پھر پریس کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی چادر تو اوڑھی ہوگی تم نے۔ کہاں پر؟ بھئی سانتے پر، تمہاری اور گوہر کی بکنگ کروا چکی ہوں میں۔ ابھی پہنچو گی تو شام تک مکمل ہوگا میک اپ، اس نے وضاحت کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے کہنے پر عمل کرنا پڑا۔ ڈرائیور انہیں پارلر چھوڑ آیا تھا۔ بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھ انہیں سنوارنے لگے۔ تیاری مکمل ہوتے انہیں شام ہو گئی۔ واپسی تک کافی مہمان آ چکے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی لیکن مہمانوں کی آمد کے باعث ان دونوں کو سٹیج پر ہی بٹھا دیا گیا۔ گوہر بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور گولڈن کام والے لہنگے میں وہ اس سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سب ان کی بلائیں لے رہے تھے، کبھی بی جان دعائیں دیتی تو کبھی امی نظر اتارتی اور پھر رسم کا وقت آ گیا۔ ناظرین و حاضرین، بادب با ملاحظہ ہوشیار دولہا صاحبان کی سواری تشریف لا رہی ہے، شہراز نے باقاعدہ اعلان کرنے والے انداز میں سب کو باخبر کیا تو اس کے سیمی دولہا کہنے پر زبردست کہکا پڑا اور تمام کزنز کے جھمٹ میں شہریار اور شہروز اکٹھے ہی سٹیج پر آئے۔ شہوار کی نظریں ایک پل کو اوپر آتے ہوئے شہروز سے ٹکرائیں، مگر اس نے فوراً ہی پلکیں جھکا لیں کہ اس سے زیادہ ضبط کا یارانہ تھا۔ چند لمحوں بعد خوشبو کا خوشگوار جھونکا اس کے پہلو میں آ کر ٹھہر گیا۔ رسم کی کارروائی شروع کی جائے، مبین نے اپنے وکیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ہی زبان استعمال کی۔ آج نوجوان نسل بزرگوں کا بھی لحاظ نہ کر رہی تھی اور وہ بھی ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے۔ برخوردار رسم کا آغاز تم کرو، تم بڑے ہو، آغا جی نے بی جان سے مخملی ڈبی لے کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ شہوار ہاتھ آگے بڑھاؤ، کئی آوازیں بیک وقت اس کے کانوں سے ٹکرائیں، ساتھ ہی کیمرے اور مووی کی فلیش لائٹس نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر بی جان کے کہنے پر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور آنکھیں موند لی۔ زندگی میں یہ موڑ بھی آئے گا، یہ تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ ضبط کی کتنی کڑی منزل سے گزر رہی تھی وہ، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اگلے ہی پل ایک بے حد خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے بے اختیار دو نمکین قطرے ہاتھ کی پشت پر ٹپک پڑے۔ آج نہیں، اس آواز پر اس نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر دیکھا اور حیرت سے پلکیں ساکت ہو گئی۔ شہروز، اس کے لب ہلے۔ جناب، آپ کا شہروز، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیسے جذبے چھلک رہے تھے اس کی براؤن آنکھوں سے۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ارے بھئی، مذاکرات بعد میں کر لینا، بزرگ حضرات آپ کی کارروائی دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ مووی بڑی ظالم چیز ہے، بعد میں سارے بھید کھول دے گی۔ صوفے کی پشت پر کھڑے فاران نے انہیں جھک کر خبردار کیا تھا۔ وہ سچ مچ ہوش میں آ گئے لیکن مبارک سلامت کے شور میں غالباً کوئی بھی متوجہ نہ ہوا تھا، اور پھر فوراً ہی گوہر کی رسم شروع ہو گئی۔ شہریار اسے رنگ پہنا رہا تھا، سب اس طرف متوجہ تھے لیکن وہ اب تک حیرتوں کے سمندر میں غرق تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اتنا بڑا سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ رسم کے فوراً بعد کھانا سرو کر دیا گیا تو تاجور آپی گوہر کو اسے کمرے میں لے آئیں۔ پوچھو گی نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آپی کے جانے کے بعد گوہر نے اسے مخاطب کیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس روز جب برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر تم رو رہی تھی اور تاجور آپی تمہیں سمجھا رہی تھی تو اتفاق سے میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ تمہارے دل میں اب شہروز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تم بار بار انکار کر رہی ہو۔ یہی سوچ کر میں خود شہروز کی طرف بڑھ گئی اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے کر میرا بھرم رکھ لیا۔ میں بے حد خوش تھی لیکن تمہارے آنسوؤں نے مجھے تمام رات بے چین رکھا، اور پھر میں شہروز کو کھوجنے لگی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ شہروز نے مجھے قبول تو کر لیا ہے لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کا کوئی بھی عکس نہیں ہے، نہ لہجے میں مٹھاس، نہ انداز میں بارآفتگی۔ اور تب مجھے ادراک ہوا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اب تک دل میں چاہت کا جذبہ رکھتے ہو، بس حالات تمہارے درمیان آ گئے اور شہروز نے مجھے محض مروتاً اپنانے کی حامی بھری ہے، اور یہی بات مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ شہریار نے مجھے بہت پہلے اپنی محبتوں کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا وہ چاند کی رات جب شہریار نے بہت خوبصورت سی نظم سنائی تھی، وہ بھی اظہار محبت کی ایک کڑی تھی، اور جب سب لوگ اٹھ کر اندر آ رہے تھے تو اس نے موقع پا کر مجھے کہا تھا کہ وہ میرے جواب کا انتظار کرے گا، لیکن یہ دل تو شہروز کی جانب مائل ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کی تھی۔
لیکن اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا، اور جب میں نے حالات کا اچھی طرح تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ شہروز کی بچی کچی محبتیں تو میرے کشکول میں آ سکتی ہیں، لیکن اصل محبت صرف تمہارے لیے ہے، تم ہی اس کی حقدار ہو۔ اور تب میں نے دل سے نہیں عقل سے فیصلہ کیا، اور میں شہروز کو تمہاری حقیقت بتا دوں، اسے بتا دوں کہ تم نے اپنی ضد اور انا کے خول توڑ ڈالے ہیں، لیکن وقت نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس سلسلے میں تاجور آپی نے میری مدد کی کہ اصل گواہ تو وہی تھی، اور یوں تمام مسائل حل ہو گئے۔ گوہر نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سب کچھ اس پر واضح کر دیا، تو چند لمحے بہت غور سے اسے دیکھے کہ کس قدر بلند تھی وہ نازک سی لڑکی جس نے اس کی خاطر اپنی تکمیل کو پہنچی ہوئی خواہشوں کو رون ڈالا۔ تم خوش ہو؟ ہاں، میں مطمئن ہوں، اس لیے کہ میرا نظریہ ہے کہ محبت اعزاز کی صورت میں ملے تو وصول کرنی چاہیے، خیرات کی صورت میں نہیں، اور شہریار کی محبت ہی میرے لیے اعزاز ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا گوہر، میں تمہارا شکریہ ادا کروں یا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے یکساں بہتر ہے، اور پھر میں یہاں تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالنے تو نہیں آئی تھی نا؟ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی۔ شہوار کتنی ہی دیر اپنی انگوٹھی کے چمکتے ہوئے نگینوں کو بغور دیکھتی رہی، اور پھر بے اختیار اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ اور یہی لمحہ تھا جب شہروز اندر داخل ہوا۔ اس نے ہلکے سے کھنکھا کر اپنی آمد کی خبر کی تو وہ اپنی حرکت پر بری طرح جھیم گئی، چہرے پر گلابیاں اتر آئیں۔ وہ دلچسپی سے اس کا یہ خوبصورت روپ دیکھتا رہا اور پھر قریب چلا آیا۔ پوچھو گی نہیں یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے گوہر نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے بھی گوہر نے ہی سب کچھ بتایا ہے۔ کیا؟ یہی کہ میرے سامنے جو اتنا نخرہ کرتی ہے اس کے دل پر صرف اور صرف میرا ہی نام لکھا ہے۔ کیا واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ اس سے پوچھا تو اس کی پلکوں پر ڈھیروں بوجھ آن گرا۔ بہت ستایا ہے تم نے شہوار، بولو تم اس کی کیا سزا دوں؟ عمر قید۔ پیچھے سے شہراز کی آواز آئی تو انہوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ سب کھڑکی کا پردہ سرکائے انہی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی بامشقت گل نے ٹکڑا لگایا۔ وہ تو خیر شادی کے 1-2 سال بعد خود بخود بامشقت ہو جائے گی۔ نایاب نے اپنے روتے ہوئے 2 سالہ بیٹے کو چپ کرواتے ہوئے کہا تو اس کا اشارہ سمجھ کر سب کا مشترکہ قہقہ فضا میں بلند ہو گیا، اور اس نے شہروز کی موجودگی سے شرما کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ کتنی خوشیاں رقصہ تھی اس کے ارد گرد، کتنا بڑا سرپرائز دیا تھا سب نے مل کر، اور شہریار کی تمام غیر مبہم باتوں کے اصلی معنی واضح ہو گئے تھے اس پر۔ آج اس نے اچانک ہی ان تمام خوشیوں کو چھو لیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا لیا تھا، جو وقت چپکے سے اس کے در پر رکھ گیا تھا، بنا آہٹ کیے، بنا دستک دیے، اور اس کا رواں رواں ان خوشیوں کے دائمی ہونے کے لیے دعا گو تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔